آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو شاید خبریں دیکھنے کا آپ کا انداز ہی بدل دے۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی میڈیا پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کیا وہ پوری سچائی ہے یا پھر ہمیں صرف وہ دکھایا جاتا ہے جو کچھ طاقتور لوگ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے نوم چومسکی اور ایڈورڈ ہرمن نے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی، مینوفیکچرنگ کنسینٹ، دا پولیٹیکل اکانومی آف دا میس میڈیا۔ اور آج ہم اسی کتاب کے دیباچے اور اس کے مشہور پروپیگنڈا ماڈل پر گہرائی سے بات کریں گے۔ اور ہاں، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات واضح کر دیں، یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ کوئی لفظ بے لفظ ترجمہ نہیں، بلکہ سادہ اردو میں ابواب کی وضاحت ہے۔ جی، اور وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے، تو تلفظ میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھی اے آئی مصنف کی جنس کی غلط شناخت بھی کر سکتا ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کی شروعات ہی ایک بہت بڑے بلکہ چونکا دینے والے دعوے سے ہوتی ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ میڈیا کا اصل کام آزادانہ معلومات دینا نہیں، بلکہ ریاست اور بڑی کارپوریشنز کے مفادات کے لیے عوام کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ تو سیدھا سیدھا الزام ہے کہ میڈیا عوام کو نہیں، طاقتوروں کو جواب دہ ہے۔ بالکل، اور یہ دعویٰ اس عام خیال کے آپ کہہ لیں کہ بالکل الٹ ہے جسے ہم سب مانتے ہیں۔ مصنفین اسے جمہوری مفروضہ کہتے ہیں، یعنی یہ مان لینا کہ میڈیا آزاد ہے، سچ کو سامنے لاتا ہے اور طاقت کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ میڈیا کے بڑے بڑے نام بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبداری سے کام کرتے ہیں۔ لیکن مصنفین کے مطابق یہ ایک خوش فہمی ہے۔ اگر طاقتور طبقے یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ عوام کیا دیکھیں گے، کیا سنیں گے، کیا سوچیں گے، تو پھر جمہوریت کا پورا تصور ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہیں سے وہ والٹر لپمن کا مشہور جملہ لیتے ہیں، رضامندی کی تشکیل، یعنی رضامندی کو بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ مصنفین فوراً یہ صاف کرتے ہیں کہ یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نیوز رومز میں کچھ لوگ خفیہ میٹنگ کر کے طے کرتے ہیں کہ آج عوام کو بے وقوف کیسے بنانا ہے۔ اچھا، یہ تو حیران کن بات ہے۔ اگر کوئی سازش نہیں ہے تو پھر یہ پورا نظام ایک ہی سمت میں کیسے چلتا ہے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ یہی تو اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام خودکار طریقے سے کام کرتا ہے، اس کے لیے کسی سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میڈیا میں زیادہ تر فیصلے مارکیٹ کے دباؤ، ادارہ جاتی ساخت اور کچھ ان کہے اصولوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سینسرشپ زیادہ تر خود عائد کردہ سینسرشپ ہوتی ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ صحافی اور ایڈیٹرز خود ہی ان باتوں سے گریز کرتے ہیں جن سے ادارے کے مالکان یا اشتہار دینے والے ناراض ہو سکتے ہیں؟ کوئی فون کر کے دھمکی نہیں دیتا، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ حد کہاں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ رپورٹرز اور تبصرہ نگار خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی خبر صفحہ اول پر جائے گی اور کون سی اندر کے صفحات میں دبا دی جائے گی۔ مصنفین اسے ایک گائیڈڈ مارکیٹ سسٹم کہتے ہیں، ایک ایسی منڈی جسے اوپر سے رہنمائی مل رہی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبروں کا متعصب ہونا کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ سسٹم کی ڈیزائن کا حصہ ہے۔ جی ہاں، ان کے مطابق یہ سسٹم ایسے ہی کام کرنے کے لیے بنا ہے، اور اسی چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ اپنا مشہور پروپیگنڈا ماڈل پیش کرتے ہیں، جس میں وہ 5 فلٹرز کا ذکر کرتے ہیں جن سے گزر کر خبر ہم تک پہنچتی ہے۔ چلیں ان فلٹرز پر بات کرتے ہیں، کیونکہ اصل میکانزم تو یہیں چھپا ہے۔ پہلا فلٹر کون سا ہے؟ پہلا فلٹر ہے ملکیت، یعنی اونرشپ۔ آج کل بڑے میڈیا ہاؤسز چھوٹی دکانیں نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑی کارپوریشنز ہیں جن کے مالکان ارب پتی ہیں۔ یہ ادارے خود ایک بہت بڑا کاروبار ہیں۔ ان کا مقصد صرف خبر دینا نہیں، منافع کمانا بھی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میڈیا ہاؤس ایسی خبر دے گا جس سے اس کے مالک کے دوسری کمپنیوں کو نقصان پہنچے؟ ظاہر ہے نہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ جیسے اگر ایک میڈیا گروپ کا مالک ایک تعمیراتی کمپنی کا بھی مالک ہے، تو کیا اس کا چینل ماحولیاتی آلودگی پر ایسی رپورٹنگ کرے گا جس سے اس کی کمپنی پر سوال اٹھے؟ امکان بہت کم ہے نا؟ بالکل، اور یہ تو صرف ایک مثال ہے۔
बड़े मीडिया इदारों का हुज्म इतना बड़ा हो चुका है कि सिर्फ बहुत अमीर लोग ही उन्हें चला सकते हैं, और उन अमीर लोगों का दुनिया को देखने का एक खास नजरिया होता है जो कुदरती तौर पर मौजूदा निजाम को कायम रखने के हक में होता है। ठीक है, तो पहला फिल्टर मुल्कियत का हो गया, जो खेल के मैदान को ही महदूद कर देता है। अब आते हैं दूसरे फिल्टर पर, वो क्या है? दूसरा फिल्टर है इश्तिहारात, एडवर्टाइजिंग। देखें, मीडिया की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया खबरें बेचना नहीं है, बल्कि इश्तिहारात हैं। मीडिया अपने पढ़ने वालों या देखने वालों को, यानी ऑडियंस को, मुश्तहरीन को फरोख्त करता है। इस मॉडल में असल गाहक अवाम नहीं, बल्कि वो कंपनियां हैं जो इश्तिहार देती हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई प्रोग्राम या अखबार ऐसे मवाद को जगह देता है जो बड़ी कंपनियों को पसंद नहीं, तो वो कंपनियां अपने इश्तिहारात वापस ले सकती हैं, जिससे उस मीडिया हाउस का बिजनेस मॉडल तबाह हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मीडिया इदारे ऐसा मवाद बनाना पसंद करते हैं जो खरीदारी के मूड के लिए साजगार हो। वो संजीदा, तनकीदी और पेचीदा मसाइल पर मबनी प्रोग्रामिंग से गुरेज करते हैं, क्योंकि मुश्तहरीन नहीं चाहते कि उनकी चमकती गाड़ी का इश्तिहार किसी गुर्बत या जंग की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट के फौरन बाद आए। अच्छा, तो पहले दो फिल्टर्स तो खालिसतन माशी हैं, मलकियत और इश्तिहारात। ये दोनों मिलकर यकीनी बनाते हैं कि मीडिया का मवाद अमीर और ताकतवर तबके के मुफादात से ना टकराए। अब तीसरा फिल्टर क्या है? यानी ये तीसरा फिल्टर है ज़राए, यानी सोर्सेज। सहाफ़ियों को रोज़ाना बड़ी मिक़दार में खबरें चाहिए। वो हर जगह खुद तो मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए वो ऐसे ज़राए पर इन्हिसार करते हैं जो उन्हें मुस्तकिल और काबिल एतमाद मालूमात दे सकें। और ये ज़राए कौन हैं? हुकूमती तर्जुमान, बड़ी कंपनियों के पीआर डिपार्टमेंट्स और थिंक टैंक्स। यानी वो इदारे जिनके पास वसाइल हैं कि वो मालूमात को प्रोफेशनल तरीके से पैक करके सहाफ़ियों को पेश कर सकें। एक आम शहरी या कोई छोटा सा एहतजाजी ग्रुप रोज प्रेस रिलीज तो जारी नहीं कर सकता, है ना? सही कहा। इसका नतीजा ये निकलता है कि खबरों का एजेंडा बड़ी हद तक वही लोग तय करते हैं जो पहले से ताकत में हैं। सहाफ़ी और ताकतवर ज़राए के दरमियान एक दोस्ताना रिश्ता बन जाता है। सहाफ़ी को खबर मिलती है और ताकतवर इदारे को अपना नुक्ता नज़र अवाम तक पहुंचाने का मौका। और इस रिश्ते को कायम रखने के लिए सहाफ़ी अक्सर अपने ज़राए पर ज़्यादा तनकीद करने से गुरेज करता है। ये तो एक शैतानी चक्कर जैसा लगता है। खबर बनाने के लिए आपको ज़राए चाहिए और ज़राए सिर्फ ताकतवर लोगों के पास हैं, इसलिए खबर भी उन्हीं के नज़रिए की अक्कासी करती है। अब चौथे फिल्टर की तरफ आते हैं, जिसे किताब में फ्लैग कहा गया है। इसका क्या मतलब है? फ्लैग का मतलब है मनफी रद्द-ए-अमल, तनकीद या दबाव। जब भी कोई मीडिया इदारा या सहाफ़ी ताकतवर मुफादात के खिलाफ कोई कहानी शाया करता है, तो उसे शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। ये रद्द-ए-अमल खुतूत, फ़ोन कॉल्स, पिटिशन्स और यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई की शक्ल में भी हो सकता है। ओह, तो ये तो एक तरह से सहाफ़ियों और एडिटर्स को डराने का तरीका हुआ कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ लिखा तो हम आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे, हम आपके इदारे को खतूत से भर देंगे, आप पर गैर मुहब्बे वतन होने का इल्ज़ाम लगाएंगे, आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएंगे। जी, और इसका मकसद सिर्फ एक कहानी को दबाना नहीं, बल्कि मुस्तक़बिल के लिए एक मिसाल कायम करना होता है। जब दूसरे सहाफ़ी देखते हैं कि एक ख़ास मौजू पर लिखने का अंजाम क्या होता है, तो वो खुद ही उससे दूर रहते हैं। ये चारों फिल्टर्स मिलकर तो एक बहुत मजबूत ढांचा बनाते हैं: मुल्कियत, इश्तिहारात, ज़राए और फ्लॉक। अब आखिरी और पांचवा फिल्टर क्या है? पांचवा फिल्टर है गालिब नज़रिया, डोमिनेंट आइडियोलॉजी। चॉम्स्की और हेरमन जब ये किताब लिख रहे थे, तो वो नज़रिया था एंटी कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म को एक ऐसे खौफनाक दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता था जिसके नाम पर हर किस्म की पॉलिसी को जायज़ करार दिया जा सकता था। और इस नज़रिए को एक कौमी मजहब की तरह पेश किया जाता था, जिस पर सवाल उठाना हुब्बुल वतनी के खिलाफ समझा जाता था। आज के दौर में ये नज़रिया शायद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग या कोई और शक्ल इख्तियार कर चुका है, एक ऐसा मुश्तरका दुश्मन जिसके खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए और इस इत्तेहाद के नाम पर बुनियादी सवालात को दबा दिया जाता है। बिल्कुल, ये फिल्टर एक तरह का हम बमुकाबला वो का माहौल बनाता है। जो भी सरकारी पॉलिसी पर सवाल उठाता है, उसे उन यानी दुश्मन का हमदर्द करार दे दिया जाता है। ये बहस को महदूद करने का बहुत मौसर तरीका है।
تو یہ ہیں وہ 5 فلٹرز۔ اب اگر ہم واپس دیباچے کی طرف آئیں تو مصنفین ان فلٹرز کے عملی نتائج کی ایک بہترین مثال دیتے ہیں، نکاراگوا کا معاملہ۔ جی، یہ ایک زبردست مثال ہے۔ اس وقت امریکہ نکاراگوا میں ایک دہشت گرد فوج کی حمایت کر رہا تھا۔ امریکی میڈیا میں اس بات پر تو خوب بحث ہو رہی تھی کہ کیا یہ پالیسی نکاراگوا کو زیادہ جمہوری بنانے میں مؤثر ثابت ہوگی یا نہیں، یعنی یہ حکمت عملی پر بحث تھی۔ اچھا، یعنی بحث اس پر تھی کہ کیا یہ طریقہ کام کرے گا، نہ کہ اس پر کہ کیا یہ طریقہ اخلاقی طور پر درست ہے۔ لیکن مصنفین کہتے ہیں کہ میڈیا نے کچھ بنیادی سوالات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر یہ سوال کبھی نہیں پوچھا گیا کہ کیا نکاراگوا اس وقت امریکہ کے اتحادی ممالک جیسے ایل سلواڈور اور گویٹے مالا سے زیادہ جمہوری تھا، جہاں ہزاروں شہریوں کو معمول کے مطابق قتل کیا جا رہا تھا؟ یا یہ سوال کہ کیا نکاراگوا کی حکومت نے ایسی سماجی اصلاحات کی تھیں جن سے غریب عوام کو فائدہ پہنچا رہا تھا؟ اور سب سے اہم سوال جو وہ اٹھاتے ہیں، کیا امریکہ کا خوف نکاراگوا کی خامیوں پر نہیں بلکہ اس کی خوبیوں پر مبنی تھا؟ یعنی کیا امریکہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ نکاراگوا ایک ایسی مثال قائم کر دے گا جہاں ایک چھوٹا ملک اپنے وسائل کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ سوالات تو میڈیا کی بحث سے مکمل طور پر غائب تھے۔ اور مصنفین کے مطابق یہی پروپیگنڈا کی اصل طاقت ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سچائی کو ایک خاص دائرے میں قید کر دیتا ہے۔ جیسا کہ فرانسیسی مفکر جاک ایلول کہتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والا اپنے آقا کے اصل ارادوں کو کبھی ظاہر نہیں کرتا، اس کا کام ان ارادوں پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اس ماڈل کا ایک اور نتیجہ ہے جسے مصنفین قابل رحم اور ناقابل رحم متاثرین کا تصور کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو سننے میں ہی بہت خوفناک لگ رہا ہے۔ یہ تصور بتاتا ہے کہ میڈیا کس طرح کچھ لوگوں کے دکھ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جبکہ دوسروں کے دکھ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب دشمن ملک میں کوئی شخص ریاستی تشدد کا شکار ہوتا ہے تو وہ قابل رحم متاثر بن جاتا ہے۔ اس کی کہانی بار بار سنائی جاتی ہے، اس کی تصویریں چھپتی ہیں۔ اور اس کا مقصد عوام میں دشمن کے خلاف غصہ پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ جنگ یا پابندیوں جیسی پالیسیوں کے لیے حمایت حاصل کی جا سکے۔ بالکل، لیکن جب وہی تشدد کسی دوست یا اتحادی ملک میں ہوتا ہے تو وہاں کے متاثرین ناقابل رحم ہو جاتے ہیں۔ ان کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی کہانیاں دبا دی جاتی ہیں۔ مصنفین پولینڈ کے ایک پادری جیرزی پوپیولشکو کے قتل کی مثال دیتے ہیں، جسے کمیونسٹ حکومت نے قتل کیا تھا۔ اس ایک قتل کو امریکی میڈیا نے بے پناہ کوریج دی، جو صحیح بھی تھا۔ لیکن اس میں مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تزلہٹ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی عرصے میں لاطینی امریکہ میں امریکی حمایت یافتہ حکومتوں نے درجنوں پادریوں اور ہزاروں عام شہریوں کا قتل کیا، لیکن انہیں امریکی میڈیا میں ویسی کوریج کا 1% بھی نہیں ملا۔ وہ ایک چونکا دینے والا موازنہ کرتے ہیں۔ اگر امریکی پریس نے گوئٹے مالا میں قتل ہونے والے ہزاروں لوگوں کو ویسی ہی کوریج دی ہوتی جیسی اس ایک پولش پادری کے قتل کو دی تھی، تو گوئٹے مالا کی حکومت کے لیے وہ قتل عام جاری رکھنا شاید ناممکن ہو جاتا۔ واہ، یہ تو بہت ہی طاقتور نکتہ ہے۔ یعنی میڈیا کی توجہ ایک روشنی کی طرح ہے، اور اس روشنی کا سوئچ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہیں ہیرو بنا دیں اور جسے چاہیں اندھیرے میں گم کر دیں۔ یہ خاموشی بھی اتنی ہی طاقتور ہے جتنا کہ شور۔ یہی اس ماڈل کا نچوڑ ہے۔ انتخاب، زور اور خاموشی کے ذریعے ایک ایسی حقیقت کی تصویر کشی کی جاتی ہے جو طاقتوروں کے مفاد میں ہو۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں خبروں کے ایک غیر فعال صارف بننے کے بجائے ایک تنقیدی قاری اور ناظر بننے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب معلومات کو بغیر کسی ظاہری سینسرشپ کے کنٹرول کیا جاتا ہے تو جمہوریت سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ دی باچا اور پروپیگنڈا ماڈل آنے والے ابواب کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں، جہاں مصنفین اس ماڈل کو حقیقی تاریخی واقعات پر لاگو کر کے دکھاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جدید معاشروں میں رضامندی کیسے تیار کی جاتی ہے۔ آخر میں سب کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر خبروں کے لیے یہ گائیڈڈ مارکیٹ سسٹم کا ماڈل آج بھی درست ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں یہی ماڈل سوشل میڈیا کے الگورتھم یا تفریحی صنعت پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے۔
وہاں براہ راست سینسرشپ کے بغیر رضامندی کیسے تیار کی جا رہی ہوگی، جہاں ہر شخص کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مواد دیکھ رہا ہے؟ ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہ آخر بنتی کیسے ہیں؟ کیا یہ بس واقعات کی ایک سیدھی سادھی تصویر ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پورا نظام، کوئی فیکٹری کام کر رہی ہے جہاں واقعات کو پروسیس کر کے خبر بنایا جاتا ہے؟ آپ نے فیکٹری کی جو مثال دی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جی، اس ماڈل کی بنیاد ایک بہت سادہ سی بات پر ہے کہ میڈیا کوئی کورا کاغذ نہیں ہے جس پر جو چاہے سچ لکھ دے۔ خبر ہم تک پہنچنے سے پہلے کئی چھلنیوں یعنی فلٹرز سے گزرتی ہے، اور یہی فلٹرز طے کرتے ہیں کہ کون سی بات خبر بنے گی، کسے نظر انداز کیا جائے گا، اور جو خبر بنے گی اسے کس رنگ میں پیش کیا جائے گا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ان 5 فلٹرز کو سمجھنا ہے، تاکہ جب ہم اگلی بار کوئی خبر دیکھیں یا پڑھیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ کیا دکھایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ سکیں کہ کیا نہیں دکھایا جا رہا اور کیوں۔ بالکل۔ آئیے اس گہری کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے بنیادی فلٹر ہے میڈیا کی ملکیت۔ سیدھا سا سوال ہے، آخر یہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور اخبارات، ان کے مالک کون لوگ ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں ایک بڑا میڈیا ادارہ چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری کا کھیل ہے۔ اربوں روپے؟ جی، اربوں روپے۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو 19ویں صدی میں برطانیہ میں ایک اخبار شروع کرنے کے لیے شاید چند ہزار پاؤنڈ کافی ہوتے تھے۔ اچھا۔ اور اسی وجہ سے اس دور میں بہت سے آزاد اور مزدور طبقے کے اخبارات موجود تھے، لیکن 20ویں صدی کے وسط تک یہی لاگت کروڑوں پاؤنڈ تک پہنچ گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کے دور میں صرف بہت امیر لوگ یا پہلے سے قائم بڑی کارپوریشنز ہی بڑے میڈیا ادارے چلا سکتی ہیں۔ بالکل۔ کوئی عام صحافی یا شہریوں کا گروپ اب یہ کام نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اور جب اتنی بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے تو بنیادی مقصد صحافت نہیں بلکہ منافع کمانا بن جاتا ہے۔ یہ امیر مالکان یا کارپوریشنز معاشرے کے حکمران طبقے یعنی ایلیٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے مفادات دوسری بڑی کارپوریشنز، بینکوں اور حکومت سے جڑے ہوتے ہیں۔ امریکہ کی مثال لیں تو وہاں کے جو 24 بڑے میڈیا ادارے ہیں جن کے اثاثے اربوں ڈالر میں ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو دوسرے بڑے کاروباروں، بینکوں اور انڈسٹری کو بھی چلا رہے ہیں۔ یعنی یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریبوں کے مسائل، مزدوروں کے حقوق یا ماحول کو کارپوریشن سے پہنچنے والے نقصان جیسی خبریں کبھی بھی مرکزی خبر نہیں بن پائیں گی؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالکوں کے لیے منافع بخش نہیں ہے۔ جی، جب آپ کا بنیادی مقصد منافع ہو تو خبر کا مواد بھی اسی مقصد کے تابع ہو جاتا ہے۔ آپ ایسی کوئی خبر نہیں چلائیں گی جو آپ کے دوسرے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچائے یا اس حکومتی پالیسی پر تنقید کرے جس سے آپ کی کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ پہلا اور سب سے طاقتور فلٹر ہے۔ اچھا، تو میڈیا ہاؤس کے مالک منافع چاہتے ہیں، لیکن منافع کمانے کے لیے انہیں ناظرین یا قارئین کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ آخر وہ اپنا مواد ہمیں ہی تو بیچتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ حقیقت میں میڈیا کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ناظرین یا قارئین نہیں بلکہ اشتہارات ہیں، یعنی ایڈورٹائزنگ۔ یہ دوسرا فلٹر ہے۔ جن اخبارات یا چینلز کو زیادہ اشتہارات ملتے ہیں وہ اپنی قیمت کم رکھ سکتے ہیں، زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے حریفوں کو مارکیٹ سے باہر کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو پوری گیم ہی بدل دیتا ہے۔ تو مطلب خبر کا سب سے بڑا گاہک ہم عوام نہیں بلکہ وہ کمپنیاں جو ہمیں کچھ بیچنا چاہتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ میڈیا پروڈکٹ نہیں بیچ رہا، وہ آڈینس یعنی ناظرین بیچ رہا ہے۔ واہ! اور وہ یہ آڈینس کس کو بیچ رہا ہے؟ اشتہار دینے والی کمپنیوں کو۔ اس کی ایک شاندار اور تلخ مثال تاریخ میں موجود ہے۔ کیا؟ برطانیہ میں مزدور طبقے کے کئی اخبارات تھے، جیسے ڈیلی ہیرالڈ۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اس کے پڑھنے والوں کی تعداد دی ٹائمز، فائنینشل ٹائمز اور گارڈین تینوں کے قارئین کو ملا کر بھی زیادہ تھی۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ تو پھر وہ اخبار ناکام کیوں ہوا؟ اتنے زیادہ پڑھنے والوں کے ساتھ تو اسے سب سے کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس لیے ناکام ہوا کیونکہ اس کے پڑھنے والے امیر نہیں تھے، وہ محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔
اچھا، اشتہار دینے والی کمپنیاں ان لوگوں کو اپنی مہنگی گاڑیاں، گھڑیاں اور پرفیومز نہیں بیچ سکتی تھیں۔ وہ ایسی جگہ پیسہ نہیں لگانا چاہتی جہاں کے ناظرین کے پاس قوت خرید یعنی بائنگ پاور نہ ہو۔ واہ! یعنی میڈیا صرف ان لوگوں کی آواز بنتا ہے جن کی جیب میں پیسہ ہو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ کمپنیاں سنجیدہ، پیچیدہ اور متنازع موضوعات والے پروگراموں میں اشتہار دینے سے گریز کرتی ہیں۔ کیوں؟ وہ نہیں چاہتی کہ ناظرین کا خریداری کا موڈ خراب ہو۔ کوئی بھی کمپنی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا چمکتا دمکتا اشتہار کسی جنگی تباہی یا غربت کی کہانی کے فوراً بعد چلے۔ صحیح۔ اس وجہ سے میڈیا اکثر ہلکے پھلکے تفریحی پروگراموں کو ترجیح دیتا ہے جو اشتہارات کے لیے زیادہ موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ یہ خریداری کا موڈ والی بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ کسی سنجیدہ سیاسی بحران کے بیچ میں اچانک کوئی مزاحیہ یا ہلکا پھلکا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے۔ جی، اچھا، تو مالکان کے مفادات اور اشتہارات کی مجبوریاں، ان دونوں کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے: خبر۔ یہ خبر یعنی خام مال آخر آتا کہاں سے ہے؟ یہ ہمارا تیسرا فلٹر ہے، خبروں کے ذرائع۔ دیکھیں، میڈیا کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ادارے میں اپنے رپورٹر بٹھا سکے۔ اس لیے اسے خبروں کے لیے کچھ مخصوص ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ذرائع کون ہیں؟ سرکاری اور کارپوریٹ ادارے، جیسے امریکہ میں وائٹ ہاؤس، پینٹاگون یعنی محکمہ دفاع، بڑی کمپنیاں اور ان کے پریس ریلیز۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ صرف ایک عملی مجبوری نہیں؟ کیا اسے فلٹر کہنا زیادتی نہیں؟ ظاہر ہے جہاں کچھ ہو رہا ہوگا خبر وہیں سے آئے گی۔ یہ صرف عملی مجبوری سے بڑھ کر ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ادارے ہر روز باقاعدگی سے اور بہت بڑی مقدار میں خبریں فراہم کرتے ہیں جو میڈیا کی 24 گھنٹے کی بھوک پوری کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اور یہ زیادہ اہم ہے، ان اداروں کو معتبر یعنی کریڈیبل سمجھا جاتا ہے۔ جب خبر کسی سرکاری ذریعے سے آتی ہے تو میڈیا پر جانبداری کے الزامات کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور انہیں خبر کی تصدیق کے لیے اضافی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس طرح میڈیا اور طاقتور اداروں کے درمیان ایک دوسرے پر انحصار کا رشتہ بن جاتا ہے۔ جی، میڈیا کو خبر چاہیے اور اداروں کو اپنا پیغام عوام تک پہنچانا ہے۔ جی، ایک علامتی رشتہ، a symbiotic relationship۔ دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کی مثال لیں۔ اس کا پبلک انفارمیشن کا بجٹ کروڑوں ڈالر ہے اور ہزاروں لوگ اس شعبے میں کام کرتے ہیں، جن کا واحد کام میڈیا کو معلومات اور انٹرویوز فراہم کرنا ہے۔ ہزاروں لوگ؟ جی، اس کے مقابلے میں انسانی حقوق کی کسی تنظیم یا کسی مخالف گروپ کے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں۔ وہ دن میں ایک پریس ریلیز جاری کریں گے، جبکہ پینٹاگون 100 کرے گا، تو میڈیا کس کی خبر چلائے گا؟ ظاہر ہے پینٹاگون کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں ان کی آواز خود بخود زیادہ سنی جائے گی۔ بالکل۔ اور یہ طاقتور ادارے صرف خبریں ہی نہیں دیتے بلکہ اپنے ماہرین یعنی ایکسپرٹس بھی تیار کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟
وہ تھنک ٹینکس کو بھاری فنڈنگ دیتے ہیں جو ایسی تحقیق اور تجزیے پیش کرتے ہیں جو اکثر سرکاری پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر میڈیا ان ماہرین کو غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر ٹی وی پر بٹھا کر ان کی رائے لیتا ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک آزاد ماہر کی بات سن رہی ہے۔ اچھا، تو فرض کریں کوئی میڈیا ادارہ ان تمام حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مالک کے مفاد کے خلاف جاتا ہے، اشتہار دینے والوں کو ناراض کرتا ہے اور سرکاری ذرائع کے بجائے اپنی تحقیقاتی رپورٹ چلاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب اسے چوتھے فلٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے کہتے ہیں فلیک۔ فلیک کا مطلب ہے منظم منفی رد عمل۔ یہ ایک طرح کا منظم ہنگامہ ہے، شکایتی ای میلز اور خطوط کی بھرمار، فون کالز، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز، پارلیمنٹ میں سوالات، مقدمے اور سب سے بڑھ کر اشتہارات بند کرنے کی دھمکیاں۔ کیا یہ رد عمل عام لوگوں کی طرف سے آتا ہے؟ جیسے اگر مجھے کوئی پروگرام پسند نہ آئے تو میں شکایت کر سکتا ہوں؟ عام لوگ بھی رد عمل دیتے ہیں، لیکن سب سے مؤثر اور خطرناک فلیک منظم اور طاقتور گروہوں کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا۔ امریکہ میں ایکیوریسی ان میڈیا یعنی ایم اور دی میڈیا انسٹیٹیوٹ جیسی تنظیمیں ہیں۔ انہیں بڑی کارپوریشنز اسی کام کے لیے فنڈ کرتی ہیں کہ وہ میڈیا پر نظر رکھیں، اور اگر میڈیا ان کے مفادات کے خلاف کوئی خبر دے تو اس پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ وہ آئندہ ایسا کرنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ فلیک پیدا کرنے والی مشینیں ہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے جہاں ایسا ہوا ہو؟ جی، ایک بہت مشہور مثال WNET ٹیلی ویژن اسٹیشن کی ہے۔ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری دکھائی جس کا نام تھا ہنگر فار پروفٹ۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح ملٹی نیشنل کمپنیاں تیسری دنیا کے ممالک میں زراعت کو کنٹرول کر کے منافع کما رہے ہیں۔ ڈاکیومنٹری کے نشر ہوتے ہی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ گلف پلس ویسٹرن نامی ایک بڑی کارپوریشن جو اسٹیشن کو فنڈ کرتی تھی، اس نے شدید شکایت کی اور کہا کہ یہ پروگرام امریکی مخالف ہے اور اسٹیشن نے ایک دوست جیسا سلوک نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹیشن کے کارپوریٹ فنڈز روک دیے گئے اور اس کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ یعنی فلیک ایک طرح سے میڈیا کو نظم و ضبط میں رکھنے اور یہ یاد دلانے کا طریقہ ہے کہ آپ کی حدود کیا ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ حد سے باہر نکلیں گے تو اس کے مالی اور سیاسی نتائج ہوں گے۔ بالکل، یہ ایک پیغام ہے جو باقی میڈیا اداروں تک بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے میڈیا ادارے اکثر ایسی خبروں سے بچتے ہیں جن سے طاقتور حلقے ناراض ہو سکتے ہیں۔ وہ خود ہی سیلف سینسرشپ کر لیتے ہیں۔ اور اب آخری فلٹر جو کسی شخص یا ادارے سے نہیں بلکہ ایک نظریے سے تعلق رکھتا ہے۔ جی، اور وہ ہے ایک غالب قومی نظریہ۔ کتاب میں اسے اینٹی کمیونزم کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ سرد جنگ کے دور میں لکھی گئی تھی۔ اچھا۔ اس دور میں کمیونزم کو ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر پیش کر کے عوام کو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف متحد کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ نظریہ صرف کمیونسٹ ممالک کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہر اس تحریک، شخص یا پالیسی کے خلاف استعمال کیا گیا جو امیر طبقے اور طاقتور کارپوریشنز کے مفادات کے لیے خطرہ سمجھی گئی۔ تو اگر کوئی مزدوروں کے حقوق کی بات کرے یا صحت اور تعلیم سب کے لیے مفت کرنے کا کہے تو اس پر کمیونسٹ کا لیبل لگا کر اسے بدنام کیا جا سکتا تھا۔ بالکل، یہ ایک جادوئی لفظ تھا جو کسی بھی بحث کو ختم کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جاتا تھا، ہمارا کیمپ اور دشمن کا کیمپ۔ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے خلاف۔ اس نظریے کی وجہ سے امریکہ نے کئی ممالک میں غیر جمہوری، جابر اور ظالم حکومتوں کی حمایت کی صرف اس لیے کہ وہ اینٹی کمیونسٹ تھیں۔ کوئی مثال؟ ڈومینیکن ریپبلک کی مثال لے لیں۔ 1963 میں وہاں جمہوری طور پر منتخب صدر خوان بوش نے جب زمین کے اصلاحات شروع کی اور سول آزادیوں کو فروغ دیا تو امریکہ کو یہ پسند نہ آیا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ کمیونسٹوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اور پھر 9 مہینے بعد ہی ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس میں کم از کم امریکہ کی خاموش حمایت شامل تھی۔ اور آج کل اینٹی کمیونزم کی جگہ شاید دہشت گردی کے خلاف جنگ یا قومی مفاد جیسے نظریات نے لے لیے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ نظریہ بدل سکتا ہے لیکن اس کا کام وہی رہتا ہے، عوام کو ایک دشمن کا خوف دلا کر متحد کرنا اور اسٹیٹس کو یعنی موجودہ نظام پر سوال اٹھانے والوں کو خاموش کرانا۔ تو آخر میں یہ پانچوں فلٹرز، ملکیت، اشتہارات، ذرائع، فلیک اور غالب نظریہ،
یہ سب مل کر خبروں کی دنیا کو کیسے شکل دیتے ہیں؟ یہ مل کر خبروں کی دنیا کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ مظلوموں کو قابل رحم یعنی وردی وکٹمز اور ناقابل رحم یعنی ان وردی وکٹمز میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت سخت بات ہے، اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ایک بہت واضح مثال 1980 کی دہائی میں پولینڈ اور ترکی کی ہے۔ جب کمیونسٹ پولینڈ میں حکومت نے سولیڈیرٹی نامی ٹریڈ یونین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں تو وہ مغربی میڈیا کے لیے ایک بہت بڑی اور اہم خبر تھی۔ اس پر مہینوں تک مسلسل کوریج ہوئی، مضامین لکھے گئے، مذمت کی گئی، کیونکہ پولینڈ دشمن کے کیمپ میں تھا۔ اس کے مظلوم قابل رحم تھے کیونکہ ان کی کہانی دشمن کو برا دکھانے کے کام آتی تھی۔ اور ترکی کا کیا معاملہ تھا؟ اسی دوران امریکہ کے اتحادی ملک ترکی میں ایک شفاق فوجی آمریت قائم تھی۔ وہاں ٹریڈ یونینز کو کچلا جا رہا تھا، ہزاروں سیاسی قیدیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پولینڈ سے کئی زیادہ تھیں۔ مگر مغربی میڈیا میں اس پر تقریباً مکمل خاموشی تھی۔ چند چھوٹی موٹی خبروں کے علاوہ اسے کبھی بڑی کوریج نہیں دی گئی۔ کیونکہ ترکی اپنے کیمپ میں تھا، نیٹو کا اتحادی تھا۔ بالکل، ترکی کے مظلوم ناقابل رحم تھے کیونکہ ان کی کہانی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ ان کی حالت زار پر بات کرنے سے اپنے کیمپ پر سوال اٹھتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جن خبروں سے طاقتور ملکی مفادات کو فائدہ پہنچتا ہے انہیں ایک بڑی پروپیگنڈا مہم کی طرح چلایا جاتا ہے، اور جو خبریں ان مفادات کے خلاف ہوں انہیں یا تو دبا دیا جاتا ہے یا بہت محدود کوریج دی جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میڈیا کی جانبداری کسی ایک صحافی کی ذاتی رائے یا غلطی کا نتیجہ نہیں۔ جی نہیں، صحافی شاید پوری ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہوں، لیکن وہ ایک ایسے نظام میں کام کرتے ہیں جو انہیں ایک خاص سمت میں سوچنے اور رپورٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ 5 فلٹرز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ میڈیا مجموعی طور پر طاقتور اداروں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ اس نظام کا ڈیزائن ہے، اور اسی لیے اس ماڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ اگلی بار جب آپ دیکھیں کہ کسی ایک خبر کو دن رات دکھایا جا رہا ہے جبکہ کسی دوسرے اہم مسئلے پر مکمل خاموشی ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں اس کے پیچھے کون سے فلٹرز کام کر رہے ہیں، اس خبر کے چلنے سے کس کے مفادات پورے ہو رہے ہیں اور کس کی کہانی انسنی رہ گئی ہے۔ آج ہم ہارمن اور چومسکی کی مشہور کتاب مینوفیکچرنگ کنسنٹ کے ایک بہت ہی دلچسپ باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میڈیا میں کچھ سانحات پر مہینوں بات ہوتی ہے اور کچھ کم ذکر تک نہیں ہوتا؟ بالکل، اور مصنفین اسی سوال کا جواب دیتے ہیں اپنے نظریے وردی اینڈ ان وردی وکٹمز، یعنی لائق توجہ اور ناقابل توجہ شکار کے ذریعے۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ میڈیا میں سب کے دکھ کو برابر نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی شکار دشمن ملک کا ہو تو اسے لائق توجہ سمجھا جاتا ہے، اس کے درد کو بار بار بہت جذباتی انداز میں دکھایا جاتا ہے تاکہ عوام میں غصہ پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی امریکی یا اس کے اتحادی ممالک کی پالیسیوں کا شکار ہو تو اسے ناقابل توجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کہانی یا تو دبائی جاتی ہے یا بہت ہلکے پھلکے انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ بالکل، اور مصنفین کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جسے وہ پروپیگنڈا ماڈل کہتے ہیں۔ آج ہم اسی ماڈل کو ان کے دیے گئے ثبوتوں کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے پولینڈ اور لاطینی امریکہ کے واقعات کا موازنہ کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خبروں میں ہمدردی بھی سیاسی مفاد دیکھ کر کی جاتی ہے۔ تو آئیے ان کے سب سے بڑے اور شاید سب سے حیران کن ثبوت سے شروع کرتے ہیں۔ جی، مصنفین پولینڈ کے ایک پادری جیرزی پوپیلوشکو، جنہیں 1984 میں کمیونسٹ حکومت کی پولیس نے قتل کیا تھا، ان کا موازنہ کرتے ہیں لاطینی امریکہ میں قتل ہونے والے 100 مذہبی افراد سے۔ اب سننے میں تو یہ بہت عجیب لگتا ہے، ایک شخص کا قتل 100 لوگوں کے قتل سے زیادہ اہم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی اس ماڈل کا نچوڑ ہے، سیاست۔ اس وقت پولینڈ سوویت یونین کا حصہ تھا، یعنی امریکہ کا ایک دشمن ملک۔ صحیح۔ اس لیے وہاں کا شکار پوپیلوشکو ایک لائق توجہ یا وردی وکٹم تھا۔
اس کا قتل کمیونسٹ حکومت کی بربریت کو ظاہر کرنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ اچھا۔ دوسری طرف لاطینی امریکہ کے ممالک جیسے ایل سلواڈور اور گویٹمالا وہ امریکی تہادی تھے جنہیں کلائنٹ سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کے شکار؟ وہاں ہونے والے ظلم کے پیچھے امریکی حمایت یافتہ حکومتیں تھیں، اس لیے وہاں کے شکار ناقابل توجہ یا انوردی تھے۔ ان کی کہانیاں امریکی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھا سکتی تھیں۔ اور جب ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو یہ فرق واقعی کھل کر سامنے آتا ہے۔ کتاب میں ایک ٹیبل ہے جس کے مطابق نیو یارک ٹائمز نے صرف پاپولسکو پر 78 مضامین شائع کیے، 78، جبکہ لاطینی امریکہ کے 100 متاثرین پر کل ملا کر صرف 57 مضامین لکھے گئے۔ ایک منٹ، 78 مضامین ایک شخص پر اور 100 لوگوں پر صرف 57؟ بالکل، یہ حساب ہی سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ فرق اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہم صفحہ اول کی خبروں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا؟ پاپولسکو کا کیس 10 بار صفحہ اول پر آیا، جبکہ 100 لوگوں کی کہانیاں صرف 8 بار۔ اوہ! مصنفین نے اس کی بنیاد پر ایک حساب لگایا ہے جو دماغ گھما دیتا ہے۔ ان کے مطابق امریکی میڈیا کی نظر میں پولینڈ کے ایک پادری کی اہمیت لاطینی امریکہ کے ایک پادری سے 137 سے 179 گنا زیادہ تھی۔ 179 گنا زیادہ؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی میڈیا کی کرنسی میں ایک پولش پادری کی جان تقریباً 180 لاطینی امریکی پادریوں کے برابر تھی۔ جی، جب آپ اسے اس طرح دیکھتے ہیں تو یہ صرف اعداد و شمار نہیں رہتے۔ یہ ایک اخلاقی فیصلہ لگتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ ممکن نہیں کہ لاطینی امریکہ میں ہونے والے قتل زیادہ پیچیدہ تھے یا ان کے بارے میں مصدقہ معلومات حاصل کرنا مشکل تھا؟ مصنفین اس دلیل کو بھی پوری طرح رد کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پولینڈ جغرافیائی طور پر امریکہ سے زیادہ دور ہے۔ ٹھیک۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ کہ لاطینی امریکہ میں قتل ہونے والوں میں کئی امریکی شہری بھی شامل تھے، جن میں 4 امریکی راہبائیں بھی تھیں۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تو بالکل مشکل نہیں تھا۔ اچھا۔ اصل فرق یہ تھا کہ پولینڈ میں قاتلوں پر ایک عوامی مقدمہ چلایا گیا جسے امریکی میڈیا نے ایک بڑے ڈرامے کی طرح پیش کیا، جبکہ لاطینی امریکہ میں ریاستی سرپرستی میں ہونے والے قتل کی نہ تو کوئی تفتیش ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی مقدمہ، کیونکہ قاتل خود حکومت کے لوگ تھے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ بات صرف خبروں کی تعداد کی نہیں بلکہ ان کے انداز کی بھی ہے۔ آپ نے ڈرامے کا ذکر کیا۔ پاپولسکو کیس کی کوریج میں ایسا کیا خاص تھا؟ اس کیس کی کوریج کو زیادہ سے زیادہ جذباتی اثر پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کیسے؟ میڈیا نے بار بار ان کی لاش کی حالت کی تفصیلات بتائیں، ان کے جسم پر تشدد کے نشانات کیسے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کیسے بندھے تھے، اور خاص طور پر اس رسی کا ذکر کیا ہاں، جس کا پھندا ان کے گلے میں اس طرح ڈالا گیا تھا کہ اگر وہ حرکت کرتے تو خود ہی اپنا گلا گھونٹ لیتے۔ یہ تفصیلات عوام میں شدید غصہ اور ہمدردی پیدا کرنے کے لیے تھیں۔ یعنی شکان کو صرف ایک عدد کے طور پر نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کے طور پر پیش کیا گیا جس پر بہت زیادہ ظلم ہوا۔ بالکل، اور کہانی صرف شکار پر ختم نہیں ہوئی۔ میڈیا نے مجرم پولیس والوں کی ذہنی حالت، عدالت میں ان کے چہروں پر گھبراہٹ کے تاثرات، ان سب کو بھی نمایاں کیا۔ اچھا۔ اس سے یہ نیکی اور بدی کی ایک ایسی ڈرامائی کہانی بن گئی جسے لوگ بھول نہیں سکتے تھے۔ اور اس کہانی میں ایک ویلن بھی چاہیے تھا۔ میڈیا نے صرف ان چند پولیس والوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ مسلسل یہ سوال اٹھاتے رہے کہ اس قتل کے پیچھے اعلیٰ حکام کا ہاتھ تو نہیں؟ اوپر سے حکم کا اشارہ جیسی سرخیاں لگائیں گئیں۔ جی ہاں، اور یہ پروپیگنڈا ماڈل کا ایک اہم حصہ ہے۔ دشمن ملک کی اعلیٰ قیادت کو مورد الزام ٹھہرا کر میڈیا اس پورے ملک کی ایک منفی تصویر بناتا ہے۔ انہوں نے تو اس قتل کو سوویت یونین سے جوڑنے کی بھی کوشش کی، حالانکہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا۔ تو پولینڈ والے کیس میں میڈیا نے ایک شخص کے قتل پر آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایل سالواڈور کے پادری روتھیلیو گرانڈے کے قتل کو ہی لے لیں، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ بہت بڑا واقعہ تھا جس نے وہاں چرچ اور ریاست کے درمیان ایک بڑی جنگ چھیڑ دی تھی، خبر بننے کے لائق تھا۔ لیکن امریکی میڈیا نے تقریباً مکمل بلیک آؤٹ کر دیا۔ مکمل بلیک آؤٹ؟ جی، نیو یارک ٹائمز، ٹائم میگزین یا سی بی ایس نیوز پر ان کا ذکر تک نہیں ہوا۔ لیکن ایسا کیوں؟ مصنفین کا کہنا ہے کہ یہ خاموشی بہت خطرناک تھی۔ جہاں پبلسٹی اور شور ظلم کو روک سکتا ہے،
وہی خاموشی اسے بڑھاوا دیتی ہے۔ صحیح۔ اس خاموشی نے ایل سیلواڈور کی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن روٹیلیو گرانڈے کے بعد تو اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا، ایل سلواڈور کے آرچ بشپ آسکر رومیرو کا قتل۔ وہ امریکی حمایت یافتہ حکومت کے سب سے بڑے ناقد تھے۔ جی، انہیں تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ان کی کوریج کیسی تھی؟ انہیں نظر انداز تو نہیں کیا گیا، لیکن ان کی کوریج پاپیولوسکو سے زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی۔ تفصیلات بہت مختصر تھیں۔ وہ جذباتی زبان جو پاپیولوسکو کے لیے استعمال ہوئی تھی، یہاں غائب تھی۔ اچھا۔ ظلم کے تفصیلات کو کم سے کم بتایا گیا۔ اور سب سے اہم بات، نیو یارک ٹائمز نے آسکر رومیرو کے قتل کی مذمت میں ایک بھی اداریہ نہیں لکھا۔ ایک بھی نہیں؟ لیکن کیوں؟ وہ تو عالمی سطح پر ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں مصنفین؟ وجہ یہ تھی کہ میڈیا نے امریکی حکومت کی بنائی ہوئی کہانی کو ہو بہو اپنا لیا تھا۔ اور وہ کہانی کیا تھی؟ سرکاری موقف یہ تھا کہ ایل سلواڈور میں ایک اصلاح پسند حکومت ہے جو دائیں اور بائیں بازو کے انتہا پسندوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ یعنی حکومت بے قصور ہے؟ بالکل۔ میڈیا نے اسی لائن کو بار بار دہرایا اور اس حقیقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا کہ خود رومیرو مرنے سے پہلے بار بار کہہ رہے تھے کہ قتل عام کی ذمہ دار حکومت اور فوج ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی پوپیولشکو کے قتل کے پیچھے اولا حکام کی ذمہ داری تلاش کرنے میں میڈیا نے پوری طاقت لگا دی۔ جی۔ لیکن رومیرو کے قتل میں جب اعلیٰ حکام کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آئے تو انہیں دبا دیا گیا۔ بالکل۔ جب ڈیتھ اسکواڈ کے رہنما روبرٹو ڈوبسن کا نام قتل سے جوڑا گیا اور فوج نے اسے بچانے کے لیے دباؤ ڈالا تو امریکی میڈیا نے اس خبر کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اتحادی حکومت کو بچانا تھا۔ بالکل، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی سچائی کو کیوں نہ چھپانا پڑے۔ یہاں تک تو بات دشمن اور اتحادی کی تھی، لیکن یہاں کہانی اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ تب کیا ہوتا ہے جب شکار خود امریکی شہری ہوں؟ ہاں، منطقی طور پر تو انہیں سب سے زیادہ توجہ ملنی چاہیے تھی۔ ملنی چاہیے تھی، ہے نا؟ 1980 میں ایل سلواڈور کی نیشنل گارڈ کے ہاتھوں 4 امریکی راہباؤں کے ریپ اور قتل کا کیس اس کی بہترین مثال ہے۔ لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ناقابل توجہ شکاروں والا سلوک کیا گیا۔ میڈیا نے تشدد کی تفصیلات کو کم سے کم کر کے پیش کیا۔ امریکی شہریوں کے ساتھ بھی؟ جی، ایک عورت کا چہرہ گولی سے بری طرح تباہ ہو گیا تھا اور ان کے لباس کی بے حرمتی کی گئی تھی، لیکن بڑے میڈیا اداروں نے ان تفصیلات کو چھاپنے سے گریز کیا۔ سے حیران کن حصہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی حکومت کے اپنے اہلکاروں نے اپنے ہی شہریوں کے قتل کو دبانے کی کوشش کی اور میڈیا نے بھی اس میں ان کا ساتھ دیا۔ مصنفین یہی کہتے ہیں۔ اس کیس میں غصے اور انصاف کے مطالبے کی وہ شدت نظر نہیں آئی۔ امریکی حکام نے تو معاملے کو دبانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مثلاً اس وقت کے سیکریٹری آف اسٹیٹ الیگزینڈر ہیگ نے کھلم کھلا جھوٹ بولا کہ وہ راہبائیں ایک روڈ بلاک سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا؟ اور اقوام متحدہ میں امریکی سفیر جین کرک پیٹرک نے تو یہاں تک اشارہ دیا کہ وہ سیاسی کارکن تھیں، اس لیے شاید ان کا قتل جائز تھا۔ یعنی امریکی اہلکار اپنے ہی شہریوں پر الزام لگا رہے تھے اور میڈیا اس پر خاموش رہا۔ میڈیا نے زیادہ تر سرکاری موقف کو ہی جگہ دی۔ اس کیس کی تفتیش بھی ایک مذاق تھی۔ یہ صرف متاثرین کے خاندانوں اور کانگریس کے کچھ ممبران کے دباؤ کی وجہ سے آگے بڑھی۔ اور آخر میں جو مقدمہ چلا؟ مصنفین اسے ایک دکھاوا قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کا اصل مقصد ایل سلواڈور کی 19.4 ملین ڈالر کی امریکی فوجی امداد بحال کروانا تھا، نہ کہ انصاف فراہم کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس باب کی آخری مثال گوئٹے مالا کی ہے، جسے مصنفین اپنے ماڈل کا حتمی امتحان قرار دیتے ہیں۔ وہاں کیا صورتحال تھی؟ گوئٹے مالا کی کہانی اور بھی بھیانک ہے۔ وہاں 1954 میں امریکہ نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا، جس کے بعد وہاں کئی دہائیوں تک فوجی آمریت رہی۔ مصنفین کے مطابق صرف 1978 سے 1985 کے درمیان وہاں تقریباً 1 لاکھ شہریوں کو قتل کیا گیا۔ 1 لاکھ لوگ؟ اور میڈیا نے اس ہولناک صورتحال کو کیسے دکھایا؟ بالکل ویسے ہی جیسے پروپیگنڈا ماڈل پیشگوئی کرتا ہے۔ تمام شکار ناقابل توجہ تھے۔ یعنی وہاں قتل ہونے والے 23 مذہبی افراد کو نیو یارک ٹائمز میں پوپیولسکو کے مقابلے میں صرف 20واں حصہ کوریج ملی۔ میڈیا نے اس قتل عام کو ہمیشہ کی طرح دائیں اور بائیں بازو کی لڑائی کا نام دیا۔ انٹرنیشنل جیسی تنظیموں کی رپورٹس کو بھی نظر انداز کیا گیا۔
کتاب میں ایک انسانی حقوق کی تنظیم میوچول سپورٹ گروپ یعنی گیم کی ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی کہانی بھی ہے، جب اس کے دو رہنماؤں ہیکٹور گومیز اور ماریا روزاریو گودوئے کو قتل کیا گیا تو میڈیا کا رد عمل کیا تھا؟ یہ رد عمل پوپیلوسکو کیس کے بالکل برعکس تھا۔ ہیکٹر گومیز کو اغوا کر کے تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا اور ماریا روزاریو گودوئے کو ان کے بھائی اور 2 سالہ بیٹے سمیت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ 2 سالہ بیٹے سمیت؟ جی، ٹائم، نیوز ویک اور CBS نیوز نے تو اس خبر کو چلایا ہی نہیں۔ ایک 2 سال کے بچے کے ناخن اکھاڑنا، یہ تفصیلات سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سوچنا کہ اس پر تقریباً مکمل خاموشی اختیار کی گئی جبکہ دوسری طرف ایک قتل کو مہینوں تک سرخیوں میں رکھا گیا، یہی مصنفین کے ماڈل کا اصل نچوڑ ہے۔ بالکل۔ نیو یارک ٹائمز نے پچھلے صفحات پر ایک چھوٹی سی خبر دی اور تشدد کی ہولناک تفصیلات کا ذکر تک نہیں کیا۔ اور خبر کا انداز؟ وہ بھی معذرت خواہانہ تھا، جس میں حکومتی تردید اور جمہوریت کی بحالی کے جھوٹے وعدوں پر زیادہ زور دیا گیا۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی انصاف کا مطالبہ نہیں، بس خبر کو دبا دیا گیا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ منصفین کے مطابق میڈیا کی کوریج غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ خبر کا ہجوم، اس کی جذباتی شدت اور ذمہ داروں کی تلاش، یہ سب اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ شکار سیاسی طور پر کتنا کارآمد ہے۔ بات صرف یہ نہیں کہ کیا رپورٹ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کس بات پر مکمل خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ اور یہی خاموشی اور شور مل کر عوام کی رائے بناتے ہیں اور خارجہ پالیسی کے لیے رضامندی پیدا کرتے ہیں۔ اس ماڈل کے ذریعے اتحادی حکومتوں کی حمایت کرنا آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہوں۔ بالکل، کیونکہ ان کے جرائم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور دشمن ممالک کے خلاف عوام میں غصہ بھڑکایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جرائم کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب کا اگلا باب اسی ماڈل کا اطلاق تیسری دنیا کے ممالک میں ہونے والے انتخابات پر کرتا ہے۔ یہ گفتگو ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر میڈیا یہ طے کر سکتا ہے کہ کون سا شکار توجہ کے لائق ہے اور کون سا نہیں، تو وہ یہ کیسے طے کرتا ہوگا کہ کون سا الیکشن جائز ہے اور کون سی جمہوریت اصلی ہے؟ جب بھی ہم مغربی میڈیا پر کسی تیسری دنیا کے ملک میں الیکشن کی خبریں دیکھتے ہیں تو ایک خاص تصویر دکھائی جاتی ہے۔ کبھی لمبی قطاروں کو جمہوریت کی فتح کہتے ہیں تو کبھی کسی الیکشن کو شروع سے ہی فراڈ قرار دے دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب غیر جانبداری سے ہوتا ہے؟ کیا پیمانہ ایک ہی ہے؟ یہی سوال ایڈورڈ ہرمن اور نوم چومسکی اپنی مشہور کتاب مینوفیکچرنگ کنسینٹ کے تیسرے باب میں اٹھاتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا انتخابات کو غیر جانبداری سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ انہیں امریکی خارجہ پالیسی اور اس کے مفادات کی اینک سے دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی جس الیکشن کا نتیجہ امریکہ کے حق میں ہو وہ اچھا ہے اور جس کا نتیجہ اس کے خلاف ہو وہ برا ہے۔ اچھا، تو یہ اتنا سیدھا ہے؟ مطلب یہ کہ میڈیا کی نظر میں انتخابات کی صرف 2 قسمیں، ایک جو ہمارے لوگوں کو جتوائے اور دوسری جو دشمن کو؟ بالکل، کتاب کے مطابق پہلی قسم ہے جائز قرار دینے والے انتخابات، لیجیٹمائزنگ الیکشنز۔ یہ ان ممالک میں ہوتے ہیں جو امریکہ کے دوست ہیں، جیسے اسی کی دہائی میں ایل سیلوڈور اور گویٹمالا۔ میڈیا انہیں آزاد اور جمہوری کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، چاہے پس پردہ ریاستی دہشت گردی ہو، دباؤ ہو، کچھ بھی ہو۔ اور دوسری قسم، مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیا ہوگی۔ دوسری قسم کو مصنفین کہتے ہیں بے معنی، میننگ لیس۔ یہ ان ممالک میں ہوتے ہیں جن کی حکومتیں امریکی مفادات کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک خطرہ ہیں، جیسے 1984 میں نکاراگوا کی حکومت۔ تو ان انتخابات کو میڈیا دھوکہ یا دکھاوا کہتا ہے؟ جی بالکل، چاہے وہاں کے حالات دوست ممالک سے کہیں بہتر ہی کیوں نہ ہو اور عوام نے حصہ بھی لیا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پروپیگنڈا ماڈل کے پرزے الگ الگ کر کے دیکھنے ہوں گے۔ کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، نمائشی انتخابات، ڈیمونسٹریشن الیکشنز۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ نمائشی انتخابات وہ ہوتے ہیں جن کا اصل مقصد اس ملک کے عوام کو جمہوریت دینا نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بلکہ امریکی عوام اور دنیا کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ امریکی حکومت کی بیرونی مداخلت، چاہے وہ فوجی ہو یا مالی، وہ نیک نیتی پر مبنی ہے۔
مقصد ایک تصویر بنانا ہے جس میں لگے کہ اس ملک کے لوگ امریکی پالیسیوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح کا سیاسی تھیٹر ہے جس کا اسکرپٹ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس اسکرپٹ کے چند اہم نکات ہیں۔ اول، الیکشن کو جمہوریت جیسے مقدس لفظ سے بار بار جوڑا جاتا ہے۔ دوم، وہاں کی فوج جو اکثر عوام پر تشدد کر رہی ہوتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ جمہوریت کی حفاظت کر رہی ہے، اور اگر اپوزیشن حصہ نہ لے تو اسے جمہوریت دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ انکار کیوں کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم نکتہ، سب سے اہم چیز ووٹر ٹرن آؤٹ، یعنی ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد۔ لمبی قطاریں، وہی تصویریں جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ جی، وہی لمبی قطاریں، اور اسے باغیوں کے خلاف عوام اور فوج کی مشترکہ فتح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے سرکاری مبصرین بھیجے جاتے ہیں جو امریکی حکومت کے ہوتے ہیں۔ اور وہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ جی، وہ صرف لمبی قطاریں اور مسکراتے چہرے دیکھ کر منصفانہ انتخابات کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ ایک منٹ، اگر لمبی قطاریں ہی کامیابی کا ثبوت ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کسی بھی ملک میں بندوق کی نوک پر لوگوں سے ووٹ ڈلوا کر اسے جمہوری فتح قرار دے سکتے ہیں۔ میڈیا اس پر سوال نہیں اٹھاتا تھا کہ ان قطاروں کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ یہی تو سارا کھیل ہے۔ وہ تمام شرائط جو کسی بھی انتخاب کو حقیقی معنوں میں بامانی بناتی ہیں، انہیں ایجنڈے سے ہی باہر رکھا جاتا ہے۔ مثلاً کیا ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے؟ پریس کی آزادی؟ کیا سیاسی جماعتیں بغیر کسی خوف کے مہم چلا سکتی ہیں؟ اور سب سے اہم بات، کیا ملک میں ریاستی دہشت گردی اور خوف کی فضا تو نہیں؟ ان سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ملک ہمارا دوست ہے تو صرف یہ دیکھو کہ کتنے لوگ ووٹ ڈالنے آئے، باقی سب کچھ نظر انداز کر دو۔ لیکن اگر وہ دشمن ہے تو پھر اچانک پریس کی آزادی اور اپوزیشن کے حقوق اہم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ جب نکاراگوا جیسے دشمن ملک کی باری آتی ہے تو معیار 180 ڈگری پر گھوم جاتا ہے۔ وہاں اچانک میڈیا اور امریکی حکام کو وہی بنیادی شرائط یاد آ جاتی ہیں جنہیں دوست ممالک میں نظر انداز کیا گیا تھا۔ اب لمبی قطاریں اہم نہیں رہتیں، بلکہ پریس کی آزادی جیسے مسائل اہم ہو جاتے ہیں۔ جی، خود امریکی وزیر خارجہ جارج شلٹز نے نکاراگوا کے الیکشن پر کہا تھا کہ اصل چیز صرف ووٹ ڈالنے کا دن نہیں، بلکہ وہ تمام ابتدائی پہلو ہیں جو ایک انتخاب کو بامانی بناتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے ایل سلواڈور یا گوٹے مالا کے لیے کبھی نہیں کہی۔ یہ تو تھیوری ہے۔ اب ذرا زمینی حقائق کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایل سلواڈور اور گوٹے مالا میں ان جمہوری انتخابات کے وقت حالات اصل میں کیسے تھے؟ دیکھیں، حالات ناقابل تصور حد تک خراب تھے۔ دونوں ممالک میں ریاستی دہشت عروج پر تھی۔ فوج اور اس سے منسلک ڈیتھ سکواڈز کھلے عام شہریوں کو، اساتذہ کو، طلبہ کو اغوا اور قتل کر رہے تھے۔ تشدد زدہ اور کٹی پھٹی لاشوں کو سرعام سڑکوں پر پھینکنا ایک معمول تھا تاکہ عوام میں خوف پھیلے۔ اور آزادیوں کا کیا حال تھا؟ کیا کوئی اخبار، کوئی تنظیم حکومت پر تنقید کر سکتی تھی؟ بالکل نہیں۔ ایل سیلواڈور میں حکومت پر تنقید کرنے والے 2 بڑے اخبارات پر فوج نے حملہ کر کے انہیں بند کر دیا تھا۔ ان کے ایڈیٹرز اور صحافیوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا وہ ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ناقابل یقین ہے۔ ایسی صورتحال میں کسی اپوزیشن جماعت کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوگا۔ ناممکن تھا۔ بائیں بازو کی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے حصہ لینا خودکشی کے مترادف تھا۔ ایل سیلواڈور میں تو فوج نے باقاعدہ 138 غداروں کی ایک فہرست جاری کی تھی جس میں تقریباً تمام اہم اپوزیشن رہنما شامل تھے۔ اور اس سب کے اوپر میں نے پڑھا تھا کہ ووٹ ڈالنا لازمی تھا۔ جی، دونوں ممالک میں قانونی لازمی تھا۔ ہر شہری کے شناختی کارڈ پر ووٹ ڈالنے کے بعد مہر لگائی جاتی تھی۔ ایل سیلواڈور کے وزیر دفاع نے تو بیان دیا تھا کہ جو ووٹ نہیں ڈالے گا اسے غدار سمجھا جائے گا۔ لوگ جان بچانے کے لیے ووٹ ڈال رہے تھے۔ یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف قتل و غارت، آزادیوں کا خاتمہ، جبری ووٹنگ، اور اسے میڈیا جمہوریت کی طرف قدم کہہ رہا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں نکاراگوا کی تصویر رکھتے ہیں۔ 1984 میں جب وہاں انتخابات ہوئے تب کیا صورتحال تھی؟ صورتحال میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سب سے پہلی اور اہم بات، وہاں کی حکومت اپنے شہریوں کا قتل عام نہیں کر رہی تھی۔ اصل تشدد اور خطرہ امریکہ کی حمایت یافتہ کانٹرا باغیوں کی طرف سے تھا جو سرحد پار سے حملے کرتے تھے۔ اور سیاسی آزادیوں کا کیا عالم تھا؟ اگرچہ کچھ پابندیاں تھیں لیکن وہ ایل سیلواڈور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھیں۔
اپوزیشن جماعتیں کھلے عام ریلیاں کر رہی تھیں، ٹی وی پر مباحثے ہو رہے تھے، حکومت کا سب سے بڑا مخالف اخبار لا پرنسا نہ صرف کام کر رہا تھا بلکہ حکومت پر شدید ترین تنقید بھی کر رہا تھا۔ اور ووٹنگ کا عمل کیسا تھا؟ ووٹ ڈالنا لازمی نہیں تھا، بیلٹ باکس شفاف نہیں تھے تاکہ ووٹ کی رازداری قائم رہے، اور شناختی کارڈ پر کوئی مہر نہیں لگائی جاتی تھی۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جس ملک میں ڈیتھ سکواڈز تھے، اخبارات بند تھے اور ووٹ ڈالنا لازمی تھا، اسے میڈیا نے جمہوری فتح کہا، اور جس ملک میں مخالف اخبار چھپ رہا تھا، اپوزیشن ریلیاں کر رہی تھیں اور ووٹ ڈالنا رضاکارانہ تھا، اسے دکھاوا قرار دیا؟ یہ تو حقائق کو بالکل الٹ کر پیش کرنے والی بات ہے۔ بالکل، اور یہ انہوں نے کچھ خاص تکنیک استعمال کر کے کیا۔ مثال کے طور پر ایل سیلواڈور میں میڈیا نے الیکشن سے پہلے بار بار یہ جھوٹی خبر چلائی کہ باغی انتخابات میں خلل ڈالیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ جب لوگ پھر بھی ووٹ ڈالنے نکلیں تو اسے باغیوں کے خلاف عوام کی بہادری کے طور پر دکھایا جا سکے۔ اور نکاراگاؤں میں کیا کہانی بنائی گئی؟ نکاراگاؤں میں ایک الگ کھیل کھیلا گیا۔ امریکہ نے ایک امیدوار آرتورو کروز کو حمایت دی، جن کی ملک میں کوئی خاص عوامی حمایت نہیں تھی، لیکن امریکی میڈیا نے انہیں مرکزی اپوزیشن بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے امریکی دباؤ پر الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا تو میڈیا نے اسی بات کو ثبوت بنا دیا کہ یہ الیکشن آزادانہ نہیں ہے۔ یہ نظر انداز کرتے ہوئے کہ باقی اپوزیشن جماعتیں الیکشن لڑ رہی تھیں۔ جی بالکل۔ کیا اس دورے معیار کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے، مطلب میڈیا کوریج میں؟ کتاب میں نیو یارک ٹائمز کی کوریج کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے جو آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ایل سیلواڈور کے الیکشن کی کوریج میں 54% خبریں باغیوں کی طرف سے خلل پر تھیں۔ اس کے برعکس پریس کی آزادی پر 0% اور ریاستی دہشت پر صرف 11% خبریں تھیں۔ اور نکاراگوا کے لیے یہ اعداد و شمار کیسے تھے؟ نکاراگوا کی کوریج میں اچانک یہی موضوعات الٹ گئے۔ وہاں پریس کی آزادی 75% خبروں کا مرکزی موضوع بن گئی اور امیدواروں کی شرکت 63% خبروں میں زیر بحث آئی، یعنی جو موضوعات ایل سیلواڈور میں بالکل غیر اہم تھے وہ نکاراگوا کے لیے جمہوریت کو پرکھنے کا سب سے بڑا پیمانہ بن گئے۔ نکاراگوا کے الیکشن کے دوران ایک مگ بحران یعنی مگ کرائسس کا بھی ذکر ہے، وہ کیا تھا؟ وہ پروپیگنڈا کی ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح اہم خبر سے توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ جس دن نکاراگوا کے الیکشن کے نتائج آنے تھے، عین اسی دن امریکی حکومت نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ سوویت یونین کے لڑاکا طیارے یعنی مگ نکاراگوا پہنچ رہے ہیں۔ تو الیکشن کی خبر ہی غائب کر دی۔ بالکل، میڈیا فوراً الیکشن اور اس کے نتائج کو بھول کر اس نئے بحران پر بات کرنے لگا۔ چند دن بعد یہ خبر جھوٹی نکلی، کوئی طیارے نہیں آئے تھے، لیکن تب تک الیکشن کی خبر پوری طرح دفن ہو چکی تھی۔ یہ ایک انتہائی کامیاب پروپیگنڈا چال تھی۔ تو اس پوری بحث کے بعد اس کا بڑا سبق کیا ہے؟ بنیادی سبق یہ ہے کہ میڈیا کی زبان میں جمہوریت کوئی مستقل اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے۔ یہ ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ کن حکومتوں کی حمایت کرنی ہے اور کن کو سزا دینی ہے۔ اگر کوئی حکومت امریکی مفادات کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے جمہوری کہا جائے گا، اور اگر کوئی حکومت اس کے خلاف ہے تو اس کی چھوٹی خامیوں کو بھی پہاڑ بنا کر اسے آمرانہ قرار دیا جائے گا۔ اور یہ جاننا آج کے دور میں کیوں اہم ہے؟ یہ تو 80 کی دہائی کی باتیں ہیں۔ کیونکہ یہ پیٹرن آج بھی زندہ ہے۔ اس ماڈل کو سمجھنے سے ہم آج کی سیاسی رپورٹنگ میں چھپے ہوئے پروپیگنڈے کو بہتر طور پر پہچان سکتے ہیں۔ یہ ہمیں خبروں کو صرف پڑھنے یا سننے کے بجائے ایک تنقیدی نظر سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سوال پوچھیں، خبر میں کس چیز پر زور دیا جا رہا ہے اور کس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ اس طرح ریاستی ایجنڈا پر عمل کر کے میڈیا اپنی آزاد پریس کی شناخت کے باوجود دراصل انہی پالیسیوں کا ایک وفادار ایجنٹ بن جاتا ہے۔
آج کے دور میں جمہوریت میں ایک آزاد پریس کے حقیقی کردار کے بارے میں یہ کیا سوالات اٹھاتا ہے؟ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مکمل طور پر جھوٹی کہانیوں کو سچ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم پوپ کو قتل کرنے کی مبینہ KGB سازش کے مشہور کیس کا جائزہ لیں گے۔ آج ہم ایک ایسی سازشی تھیوری کی تفتیش کر رہے ہیں جو تقریباً سچ بن گئی تھی، کم از کم میڈیا کی نظر میں۔ جی، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13 مئی 1981 کو ویٹیکن سٹی میں۔ بالکل، سینٹ پیٹرز اسکوائر میں پوپ جان پال دوم اپنی گاڑی میں کھڑے تھے کہ اچانک گولیاں چلتی ہیں اور وہ شدید زخمی ہو کے گر پڑتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں ایک سنسنی پھیل جاتی ہے۔ حملہ آور فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ محمد علی آگجا، ترکی کا ایک شہری۔ جی، اور جب اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیم گرے وولفز کا رکن ہے۔ یہاں تک تو کہانی بالکل سیدھی لگتی ہے، ایک فاشسٹ نے حملہ کیا، لیکن یہاں سے کہانی ایک بہت ہی عجیب موڑ لیتی ہے۔ عجیب موڑ یہ تھا کہ مغربی میڈیا نے اس واقعے کو دائیں بازو کی دہشت گردی کے بجائے کمیونسٹ بلاک کی سازش کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ یعنی بیانیہ یہ بنایا گیا کہ حملے کے پیچھے سوویت یونین کی KGB اور بلغاریہ کا ہاتھ ہے۔ بالکل، اور یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب مینوفیکچرنگ کنسینٹ میں مصنفین اسی واقعے کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جی، یہ دکھانے کے لیے کہ جب کوئی کہانی طاقتور سیاسی ایجنڈے کے مطابق ہو تو میڈیا کیسے ثبوتوں کی پرواہ کیے بغیر اسے ایک بڑی خبر بنا دیتا ہے۔ اور وہ اس عمل کو فری مارکیٹ ڈس انفارمیشن کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی آزاد مارکیٹ جہاں سچائی نہیں بلکہ وہ جھوٹ جیتتا ہے جو زیادہ مفید اور بلند آواز میں بولا جائے۔ تو آئیے اس تفتیش کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، ایک ترک قوم پرست، ایک فیشسٹ، اسے کمیونسٹ بلاک سے جوڑا کیسے گیا؟ آخر اس کی بنیاد کیا تھی؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی بنیاد 2 بہت ہی کمزور کڑیوں پر تھی۔ اچھا، کمزور کڑیاں؟ مطلب کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا شروع میں؟ بالکل نہیں۔ پہلی کڑی صرف اتنی سی تھی کہ آغا جات ترکی سے فرار ہونے کے بعد اپنے سفر میں تقریباً 50 دن بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں رکا تھا، بس۔ صرف اتنی سی بات؟ یہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی مجرم کراچی میں کچھ دن رکا ہو تو ہم پوری پاکستانی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیں۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری وجہ زیادہ اہم تھی، اس وقت کا سیاسی ماحول۔ امریکہ میں صدر رونلڈ ریگن کی انتظامیہ۔ جی، اور ان کا پورا ایجنڈا سوویت یونین کو شیطانی سلطنت یعنی ایول امپائر ثابت کرنا تھا۔ وہ سوویت یونین کو بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز قرار دینا چاہتے تھے تاکہ اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کو جواز فراہم کر سکیں۔ اور پوپ پر حملہ اس بیانیے کو بیچنے کا ایک، آپ کہہ لیں کہ سنہری موقع تو تھا۔ یہیں سے SHK ماڈل سامنے آتا ہے جس کا ذکر کتاب میں بار بار کیا گیا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ دراصل اس پوری تھیوری کا فریم ورک تھا جسے 3 لوگوں نے مل کر مقبول بنایا۔ SHK، یہ ان کے ناموں کے پہلے حروف ہیں؟ جی، ایس سے کلیئر سٹرلنگ، جنہوں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک مضمون لکھا۔ H سے پال ہنزے، جو CIA کے ایک سابق افسر تھے اچھا، CIA کے افسر۔ اور پروپیگنڈا کے ماہر بھی۔ جی ہاں، اور کے سے مارون کیلب، جو NBC TV کے ایک مشہور صحافی تھے۔ تو یہ SHK ماڈل ایک طرح کا میڈیا ایکو سسٹم تھا، مطلب ایک ہی خیال کو مختلف پلیٹ فارم سے بل وقت پیش کیا گیا تاکہ یہ زیادہ معتبر لگے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس ماڈل نے دعویٰ کیا کہ KGB نے بلغاریہ کے ذریعے آگجا کو پوپ کو قتل کرنے کے لیے بھرتی کیا۔ اور مقصد کیا بتایا گیا؟ جو تھیوری زیادہ مقبول ہوئی وہ یہ تھی کہ پوپ پولینڈ کی سولیڈیرٹی تحریک کی حمایت کر رہے تھے جو سوویت یونین کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی، تو پوپ کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، مقصد تو انہوں نے بنا لیا، لیکن اس کا ثبوت؟ کوئی دستاویزات، کوئی گواہ؟ شروع میں کچھ بھی نہیں، صرف قیاس آرائیاں تھیں۔ باتیں ایسی تھیں کہ دیکھیں KGB ایسے ہی کام کرتی ہے۔ یعنی کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف ایک امیج بنایا جا رہا تھا۔ جی، اصل ثبوت حملے کے پورے 17 مہینے بعد سامنے آیا۔ 17 مہینے؟ یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ 17 مہینے تک آگجا خاموش رہا اور پھر اچانک اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ جی، 17 مہینے اطالوی جیل میں گزارنے کے بعد آگجا نے اچانک اعتراف کر لیا کہ ہاں، اس سازش میں بلغاریہ کے لوگ بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ اور بس
مغربی میڈیا کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا. یہ ان کے لیے سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی. بالکل. یہاں سے واقعی کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے. پہلے اس ایس ایچ کے ماڈل کی کمزوریوں پر بات کرتے ہیں. کتاب کے مطابق یہ ماڈل شروع سے ہی تضادات کا شکار تھا. اس میں اتنے جھول تھے کہ حیرت ہوتی ہے. سب سے پہلی کمزوری تو مقصد کی ہی تھی کہ پوپ کے قتل سے پولینڈ کی سولیڈیرٹی تحریک کمزور ہو جاتی. یہ تو غیر منطقی بات ہے. بالکل. حقیقت تو یہ ہے کہ پوپ جو پولینڈ کے ہیرو تھے، ان کے قتل سے پولینڈ کے لوگ سوویت یونین کے خلاف مزید بھڑک اٹھتے اور تحریک اور بھی مضبوط ہو جاتی. اور وقت کا بھی تو مسئلہ تھا. کتاب بتاتی ہے کہ آگجا کو مبینہ طور پر اس کام کے لیے اس وقت بھرتی کیا گیا جب سولیڈیرٹی تحریک کا وجود ہی نہیں تھا. جی، اس سے بھی بڑھ کر آگجا نے خود 1979 میں جب پوپ ترکی کے دورے پر تھے انہیں مارنے کی دھمکی دی تھی. اس وقت تو سولیڈیرٹی کا نام و نشان تک نہیں تھا. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی جنون تھا. بالکل. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آوجا کے اپنے مقاصد بھی تھے. ایس ایچ کے ماڈل کی پوری کوشش تھی کہ آوجا کو ایک ایسا کرائے کا قاتل ثابت کیا جائے جس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں. لیکن وہ تو ایک پکا دائیں بازو کا قوم پرست تھا. جی، اس نے جیل سے اپنے گرے وولفز کے لیڈر کو وفاداری کا خط بھی لکھا جسے کلیئر سٹرلنگ نے فوراً جعلی قرار دے دیا. بغیر کسی ثبوت کے. بغیر کسی ثبوت کے. اور وہ پستول والا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے. کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آوجا کو پستول بلغاریہ والوں نے نہیں دیا تھا. نہیں، وہ تو اس کے اپنے گرے وولفز نیٹ ورک نے وینا میں فراہم کیا تھا. تو پھر اس کی کیا وضاحت دی گئی؟ جب کلیئر سٹرلنگ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہانی بنائی کہ یہ بلغاریہ والوں کی چال تھی کہ پستول ایک فیشسٹ نیٹ ورک سے خریدا جائے تاکہ ان پر شک نہ جائے. کمال ہے. یعنی جب ثبوت آپ کی تھیوری کے خلاف جائے تو آپ تھیوری کو اور بھی پیچیدہ بنا دیں. انہوں نے ماڈل کو ہی مزید سازشی بنا کر پیش کر دیا. اور سب سے بڑی کمزوری شاید پیشہ ورانہ نااہلی ہے. اگر مان بھی لیں کہ کے جی بی یہ سب کر رہی تھی تو کیا وہ اس کام کے لیے ایک ذہنی طور پر غیر مستحکم اور مشہور مجرم کو چنتی؟ اور پھر اسے مارنے میں بھی ناکام رہتی. یہی نہیں، آگجا نے کہا کہ بلغاریہ کے ایجنٹ اسے روم میں کھلے عام ڈلتے تھے اپنی سفارتی گاڑیوں میں. یہ تو کسی بھی خفیہ ایجنسی کے کام کرنے کے طریقے کے بالکل خلاف ہے. جی، ان کا تو پہلا اصول پلازیبل ڈینائبلٹی ہوتا ہے، یعنی آسانی سے تردید کرنے کی صلاحیت. یہاں تو اس اصول کی دھجیاں اڑا دی گئیں. ٹھیک ہے، تو ایس ایچ کے ماڈل تضادات سے بھرا ہوا تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا مقبول کیوں ہوا؟ اور اگر یہ سچ نہیں تھا تو پھر اصل کہانی کیا تھی؟ متبادل وضاحت یہ ہے کہ آگجا کو جیل میں توڑا گیا. اسے دباؤ اور لالچ دونوں کا سامنا تھا. لالچ کیسا؟ شواہد موجود ہیں کہ آگجا کو عمر قید کی سزا کم کر کے 25 سال کرنے کا لالچ دیا گیا اور ساتھ ہی دھمکیاں بھی دی گئی. اس میں اطالوی خفیہ ایجنسی SISMI کا کردار بھی بہت مشکوک نظر آتا ہے. بالکل. کتاب کے مطابق اس وقت SISMI پر P2 نامی ایک خفیہ دائیں بازو کی تنظیم کا گہرا اثر تھا. اچھا، یہ P2 کیا تھی؟ یہ ایک طرح کی شیڈو گورنمنٹ تھی جس کا مقصد اٹلی میں کمیونزم کو ہر قیمت پر روکنا تھا. ان کی تاریخی جھوٹی خبریں پھیلا کر بائیں بازو کو بدنام کرنے کی تھی. یہاں تک کہ پوپ پر حملے کے صرف 6 دن بعد SISMI نے خود ایک جھوٹی رپورٹ پھیلائی تھی جس میں سوویت یونین کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جی. تو کیا آگجا کو کوچنگ دینے کے کوئی ٹھوس ثبوت بھی تھے؟ اس کے کافی ٹھوس شواہد ہیں. مثال کے طور پر آگجا نے ایک بلغاریائی ملزم سرگئی انتونوف کے اپارٹمنٹ کی تفصیلات بتائیں. لیکن وہ غلط ثابت ہوئیں. جی. دفاعی وکلا نے ثابت کر دیا کہ ایک اہم تفصیل غلط تھی. بعد میں آگجا نے خود عدالت میں اعتراف کیا کہ وہ کبھی اس اپارٹمنٹ میں گیا ہی نہیں. تو پھر اس سے وہ تفصیلات کیسے معلوم ہوئیں؟ اگر وہ وہاں گیا ہی نہیں تو اسے کیسے پتا چلا کہ اندر کیا ہے؟ سوال یہی ہے. اس سے شک پختہ ہوتا ہے کہ اسے یہ معلومات شاید تصاویر یا نقشوں کی صورت میں جیل میں فراہم کی گئی تھی. اور اسے جیل میں اخبارات اور ٹی وی تک رسائی بھی حاصل تھی. بالکل. ایس ایچ کے ماڈل کی کہانی ہر جگہ چھائی ہوئی تھی. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تفتیشکار اس سے کیا سننا چاہتے ہیں. اس نے انہیں وہی کہانی سنا دی. تو آجگا کو کوچ کیا جا رہا تھا. ایس ایچ کے ماڈل پہلے ہی تضادات کا شکار تھا. لیکن یہ سب باتیں عوام تک کیسے نہیں پہنچیں؟ یہیں پر میڈیا کا کردار سامنے آتا ہے. جی، اور یہ شاید اس کہانی کا سب سے اہم اور خوفناک حصہ ہے. میڈیا نے کیا کیا؟ میڈیا نے ایس ایچ کے ماڈل کو بغیر کسی تنقیدی جائزے کے، بغیر کوئی سوال اٹھائے قبول کر لیا
اور اسے ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی متبادل نظریہ پیش کرنے کی کوشش کرتا تو اسے کیا کہا جاتا تھا؟ اسے بلغاریہ کا پروپیگنڈا یا کمیونسٹ ڈس انفارمیشن کہہ کر مسترد کر دیا جاتا۔ اور انہوں نے متعصب ماہرین کا بھرپور استعمال کیا۔ کلیئر سٹرلنگ اور پال ہینزے کو بار بار ٹی وی پر بلایا گیا۔ جی، غیر جانبدار ماہرین کے طور پر، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ پال ہینزے CIA کے سابق پروپیگنڈا اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا عوام کو گمراہ کرنا ہوا۔ میڈیا نے ان تمام حقائق کو بھی منظم طریقے سے نظر انداز کیا جو SH کے ماڈل کے خلاف جاتے تھے۔ جیسے کہ اطالوی پارلیمنٹ کی P2 سازش پر رپورٹ۔ جی، اس رپورٹ کا امریکی میڈیا نے ذکر تک نہیں کیا، اسے بالکل دبا دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب آگا جا عدالت میں اپنے بیانات سے بار بار مکرتا رہا تو اسے اس کی چالاکی اور KGB کی ٹریننگ قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ ویٹیکن نے جب اس دعوے کی تردید کی کہ پوپ نے سوویت لیڈر کو کوئی دھمکیاں میز خط لکھا تھا تو اس خبر کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ اور سب سے حیران کن بات تو مقدمے کے نتیجے پر میڈیا کا رد عمل تھا۔ بالکل، جب سالوں لمبے مقدمے کے بعد مارچ 1986 میں اطالوی عدالت نے تمام بلغاریائی ملزمان کو بری کر دیا۔ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر۔ جی، تب بھی میڈیا نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ ایک منٹ، کیا انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی؟ کوئی بڑی سرخی نہیں لگائی کہ ہم سالوں تک ایک جھوٹی کہانی چلاتے رہے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہانی جھوٹی تھی، انہوں نے کہا کہ جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ یعنی کہانی کو زندہ رکھا گیا، بس اس کا سٹیٹس ثابت شدہ سے ناقابل ثبوت کر دیا گیا۔ جی، انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر یہ نہیں دیکھا کہ جن باتوں کو وہ سالوں تک مصدقہ حقائق کے طور پر پیش کرتے رہے وہ عدالت میں ریت کی دیوار کیوں ثابت ہوئیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک جھوٹی خبر کی عمر کتنی لمبی ہو سکتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ باب ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ یہ باب واضح کرتا ہے کہ پروپیگنڈا ہمیشہ حقائق کو چھپانے کا نام نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ مشکوک دعووں کو اتنی شدت سے اور اتنی بار دہرانے کا نام ہے کہ وہ عوام کے ذہنوں میں سچ کے طور پر بیٹھ جائیں۔ اور یہی مصنفین کے فری مارکیٹ ڈس انفارمیشن کے نظریے کا خلاصہ ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں میڈیا ادارے سچائی کی تلاش کے بجائے ایک دوسرے سے زیادہ بلند آواز میں اس بیانیے کو پھیلانے کا مقابلہ کرتے ہیں جو طاقتور حلقوں کو پسند ہو۔ اس صورتحال میں خبر کی قیمت اس کی سچائی سے نہیں بلکہ اس کی افادیت سے طے ہوتی ہے۔ چونکہ بیلگریرین کنیکشن کی کہانی مغربی حکومتوں کے سوویت مخالف ایجنڈے کے لیے مفید تھی، اس لیے اسے خبر بنا دیا گیا۔ تو یہ باب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جی، کہ اگر کوئی کہانی طاقتور اداروں کے بیانیے کے عین مطابق ہو تو کیا میڈیا کی ذمہ داری صرف اسے آگے پہنچانا ہے یا اس کی سچائی کو آزادانہ طور پر پرکھنا بھی ہے؟ اور یہ سوال ہمیں آنے والے ابوابوں کے لیے بھی تیار کرتا ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ میڈیا کا یہی طرز عمل جنگوں، خاص طور پر ویتنام جنگ کی کوریج میں کیسے نظر آتا ہے۔ جی، جہاں دشمن کا ایک واضح چہرہ بنا کر عوام کی حمایت حاصل کی جاتی ہے۔ اس معاملے پر سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر یہی سارا واقعہ الٹا ہوتا، مطلب یعنی کوئی امریکی مخالف مجرم ماسکو کی جیل میں 17 مہینے قید رہنے کے بعد اچانک امریکی سفارتکاروں پر کسی سازش کا الزام لگاتا، تو کیا مغربی میڈیا اسے اتنی ہی سنجیدگی سے لیتا؟ کتاب کے مصنفین کا خیال ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ اسے فوراً KGB کا بھونڈا پروپیگنڈا قرار دے کر ہنسی میں اڑا دیا جاتا۔ اسے ماسکو کا سرکس کہا جاتا۔ بالکل، اور یہی دوہرا معیار اس پورے پروپیگنڈا ماڈل کی بنیاد ہے کہ جو اصول ہم اپنے دشمنوں پر لاگو کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے اتحادیوں پر لاگو نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم ہارمن اور چومسکی کی مشہور کتاب مینوفیکچرنگ کانسینٹ کو دیکھ رہے ہیں، جی، اور خاص طور پر اس کا وہ باب جو ویتنام جنگ کے بارے میں ہے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ میڈیا نے اس جنگ کو کیسے دکھایا۔ اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ اس جنگ کے بارے میں دو بالکل مختلف کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اچھا؟ ایک تو عام خیال ہے کہ میڈیا بہت زیادہ تنقیدی ہو گیا تھا، مطلب حکومت کا ہر قدم، ہر فیصلہ اس پر سوال اٹھا رہا تھا۔ جی ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے کہ میڈیا اتنا مخالف ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے امریکہ جنگ ہار گیا۔ بالکل، اور پھر دوسری کہانی ہے جو اس کتاب کا پروپیگنڈا ماڈل پیش کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا نے تو حکومتی موقف کو
بغیر کسی سوال کے قبول کیا اور یہ بیانیہ بنایا کہ امریکہ ویتنام میں نیک نیتی سے کام کر رہا ہے۔ واہ، یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ بحث کی حدود کیا تھیں اور کن حقائق کو نظر انداز کیا گیا۔ چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ پر جو بحث ہو رہی تھی اس کا دائرہ کتنا تھا، مطلب اخباروں میں، ٹی وی پر کس قسم کی رائے کی اجازت تھی؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق بحث بہت ہی محدود تھی۔ اسے 2 انتہاؤں کے بیچ میں قید کر دیا گیا تھا۔ 2 انتہائیں؟ جی، ایک طرف تھے ہاکس، یعنی جنگ کے کٹر حامی۔ اچھا۔ ان کا ماننا تھا کہ امریکہ کو جنگ جیتنے کے لیے مزید طاقت استعمال کرنی چاہیے، مزید بمباری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری طرف ڈوز یعنی امن کے حامی؟ جی، دوسری طرف ڈوز تھے، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ ان کا موقف یہ نہیں تھا کہ جنگ اخلاقی طور پر غلط ہے، ان کی تنقید عملی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جنگ ایک افسوسناک غلطی یعنی ٹریجک مسٹیک بن گئی ہے۔ 1 منٹ، غلطی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جنگ کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، امریکی فوجی مر رہے ہیں، معیشت پر بوجھ ہے اور جیتنے کے امکانات کم ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی جنگ کے جو سب سے بڑے مخالف سمجھے جاتے تھے وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح لڑنا ہمارے لیے مہنگا پڑ رہا ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ دونوں کیمپ اس بات پر متفق تھے کہ امریکہ کے مقاصد نیک ہیں۔ ڈوز بھی اسے اچھا کرنے کی بھونڈی کوششیں ہی مانتے تھے۔ تو یہ خیال کہ امریکہ ایک کمزور ملک پر حملہ کر رہا ہے، یہ ناقابل تصور تھا؟ یہ سوچ مرکزی دھارے کی بحث سے بالکل باہر تھی۔ ایسے خیالات رکھنے والوں کو کتاب میں وائلڈ مین ان دا ونگز کہا گیا ہے، یعنی وہ دیوانے جن کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو آئیے ان دیوانوں کی بات سنتے ہیں۔ وہ کون سی اصل کہانی تھی جسے میڈیا نہیں دکھا رہا تھا؟ اصل کہانی کا آغاز 1954 کے جنیوا معاہدے سے ہوتا ہے، جنیوا ایکارڈز۔ صحیح۔ اس میں طے پایا تھا کہ 2 سال کے اندر پورے ویتنام میں انتخابات کرائے جائیں گے تاکہ ملک متحد ہو سکے۔ لیکن وہ انتخابات تو کبھی ہوئے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کو پتا تھا کہ اگر آزاد الیکشن ہوئے تو ویتنامی رہنما ہو چی مین آسانی سے جیت جائیں گے۔ یہ بات خود امریکی صدر آئزن ہاور نے لکھی ہے۔ تو پھر امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے اس معاہدے کو سابوتاج کر دیا اور جنوبی ویتنام میں ایک کٹھ پتلی حکومت قائم کر دی۔ اور ویت کانگ یعنی NLF یا نیشنل لبریشن فرنٹ، ان کا کیا کردار تھا؟ NLF جنوبی ویتنام کی اپنی عوامی تحریک تھی۔ جب امریکی حمایت یافتہ حکومت نے ہزاروں لوگوں کو مارنا اور قید کرنا شروع کیا تو NLF نے اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھائے۔ چونکہ امریکہ سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جنگ کو ہی واحد حل سمجھا۔ اور میڈیا نے اس پورے پس منظر کو مکمل طور پر غائب کر دیا۔ عوام کو بس ایک ہی بات بتائی گئی، کمیونسٹ جارحیت، اور یہ کہ امریکہ تو صرف آزادی کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ واقعی بہت سنگین بات ہے کہ پورے پس منظر کو ہی غائب کر دیا جائے۔ کوئی ٹھوس مثال ہے اس کی؟ کوئی بڑا واقعہ جہاں میڈیا نے سرکاری جھوٹ کو آگے بڑھایا ہو؟ اس کی سب سے واضح مثال 1964 کا خلیج ٹنکن کا واقعہ ہے، a classic example۔ اچھا، ٹونکن گلف انسیڈنٹ، یہ تو جنگ کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سرکاری کہانی کیا تھی اس کی؟ سرکاری کہانی یہ تھی کہ شمالی ویتنام نے بین الاقوامی پانیوں میں امریکی بحری جہازوں پر بلا اشتعال حملہ کیا ہے، اور میڈیا نے اسے منوعن قبول کر لیا۔ صفحہ اول کی خبر بنا کر صدر جانسن نے قوم سے خطاب کیا، کانگریس نے انہیں جنگ کے پورے اختیارات دے دیے اور جنگ میں شدت آ گئی۔ لیکن اصل حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی حملہ ہوا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکی جہاز وہاں خفیہ فوجی کارروائیوں میں مدد کر رہے تھے، یعنی اشتعال انگیزی امریکہ کی طرف سے تھی۔ اور حملہ؟ اور جس دوسرے حملے کو بہانہ بنایا گیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت آج تک نہیں ملا۔ خود جہاز کے کمانڈر کو یقین نہیں تھا کہ حملہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے جنگ میں جانے کے لیے ایک وجہ گھڑی اور میڈیا نے اسے حقیقت بنا کر پیش کر دیا۔ جی بالکل۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ 1968 کا ٹیٹ حملہ، ٹیٹ آفینسو، اس کے بارے میں تو یہ بہت مشہور ہے کہ میڈیا کی کوریج نے عوام کو جنگ کے خلاف کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے یہ کتاب چیلنج کرتی ہے۔ کیسے؟ یہ سچ ہے کہ ٹیٹ حملے کے بعد میڈیا مایوس ہوا،
لیکن یہ مایوسی میڈیا کی اپنی نہیں تھی، یہ واشنگٹن میں بیٹھے فوجی اور سیاسی حکام کی مایوسی کا عکس تھی۔ مطلب حکام کیوں مایوس تھے؟ کیونکہ وہ سالوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، لیکن ٹیٹ حملے نے ثابت کر دیا کہ دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے اور عوام میں اس کی گہری جڑیں ہیں۔ اچھا، امریکی جنرل خود مان رہے تھے کہ دیہی علاقوں پر ہمارا کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ تو جب میڈیا نے مایوسی دکھائی تو وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کی ہی مایوسی کو دہرا رہا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیا نے اس کے بعد بھی جنگ کے اخلاقیات پر سوال نہیں اٹھایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سوال اب بھی یہی تھا کہ کیا یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ یہ سوال نہیں پوچھا گیا کہ کیا یہ جنگ لڑنی بھی چاہیے۔ یہ تو بہت اہم فرق ہے۔ چلیں آخر میں امن کے عمل کی طرف آتے ہیں۔ 1973 کے پیرس امن معاہدے۔ جی، پیرس پیس ایکارڈز۔ یہ شاید میڈیا کی تابعداری کی سب سے حیران کن مثال ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، اس معاہدے نے NLF کو یعنی ویت کانگ کو جنوبی ویتنام میں سائیگون حکومت کے برابر ایک قانونی سیاسی فریق تسلیم کر لیا۔ یہ NLF کی بہت بڑی جیت تھی۔ یعنی جس چیز کو روکنے کے لیے اتنی جنگ لڑی گئی، آخر میں امریکہ کو وہی ماننا پڑا۔ جی، لیکن امریکی حکومت نے اپنے عوام کو کچھ اور ہی بتایا۔ کیا بتایا؟ صدر نکسن اور کسنجر نے عوام کے سامنے اس معاہدے کی بالکل الٹ تشریح پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ صرف سائیگون کی حکومت ہی قانونی ہے اور NLF کو کوئی حیثیت نہیں دی گئی۔ اور میڈیا نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے معاہدے کی اصل شرائط کو نہیں دیکھا؟ تقریباً پورے امریکی میڈیا نے حکومتی ورژن کو ہی رپورٹ کیا۔ انہوں نے معاہدے کی اصل شرائط کو نظر انداز کر دیا یا چھپا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ویتنامی فریق نے اصل معاہدے پر عمل کا مطالبہ کیا تو امریکی میڈیا نے انہیں ہی امن کا دشمن قرار دے دیا۔ تو جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد اس کی یاد کو، اس کی تاریخ کو کیسے بنایا گیا؟ جنگ کے بعد میڈیا کا بنیادی کام اس بیانیے کو مضبوط کرنا تھا کہ جنگ ایک جرم نہیں بلکہ ایک بھول تھی، بلنڈر۔ اور یہ کیسے کیا گیا؟ ساری توجہ امریکیوں کے تکالیف پر مرکوز کر دی گئی۔ جنگی قیدی، لاپتہ فوجی، جنگ سے واپس آنے والے فوجی، ان کی کہانیاں بار بار سنائی گئیں۔ اور ویتنامیوں کا کیا بنا؟ 30 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں، تباہ حال ملک، کیا ان سب کو بس بھلا دیا گیا؟ مکمل طور پر۔ وہ امریکی کہانی کا حصہ ہی نہیں تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال صدر جمی کارٹر کا بیان ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ ویتنام کی تعمیر نو میں مدد کرے گا تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ تباہی دو طرفہ تھی۔ The destruction was mutual۔ کیا جی، تباہی دو طرفہ تھی؟ مطلب ایک سپر پاور کے بمبارڈمنٹ اور ایک غریب ملک کا اپنا دفاع، یہ برابر ہے؟ یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے۔ بالکل۔ اور یہ بیانیہ اتنا کامیاب رہا کہ آج بھی امریکہ میں ویتنام جنگ کو ایک ایسی جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں امریکہ نے اپنی معصومیت کھو دی۔ نہ کہ ایک ایسی جنگ جس میں امریکہ نے ایک ملک کو تباہ کر دیا۔ جی، توجہ ہمیشہ امریکیوں پر رہتی ہے، ویتنامی صرف پس منظر ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ان ذرائع کے مطابق میڈیا نے جنگ ہروائی نہیں، بلکہ وہ تو ریاستی پروپیگنڈے کے نظام کا حصہ بن کر جنگ کو ممکن بنا رہا تھا۔ جی، یہی اس باب کا نچوڑ ہے۔ بحث کی حدود اتنی تنگ رکھی گئیں کہ امریکی نیک نیتی پر کبھی سوال ہی نہیں اٹھا۔ اور زبان کے استعمال سے تاریخ کو بدل دیا گیا، جارحیت کی جگہ غلطی جیسے الفاظ استعمال کر کے۔ طاقتور فیصلہ سازوں کو ہر قسم کی جواب دہی سے بچا لیا گیا۔ ویتنامی عوام کی تکالیف بس ایک پس منظر کی آواز بن کر رہ گئیں۔ اور یہ سوچ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، اس نے نہ صرف ویتنام جنگ کے بارے میں ہماری سمجھ کو متاثر کیا، بلکہ مستقبل کی پالیسیوں کی بنیاد بھی رکھی۔ بالکل۔ اور اگلے باب میں مصنفین اسی تجزیے کو لاؤس اور کمبوڈیا تک لے جائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ کس طرح اس سے بھی بڑی ٹریجڈی کو مکمل خاموشی کی نظر کر دیا گیا۔ خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ کنسنٹ کے 6 باب پر۔ جی، پچھلی بار ہم نے ویتنام پر بات کی تھی، لیکن آج کا موضوع ہے لاؤس اور کمبوڈیا۔ اور یہاں مصنفین ہرمن اور چومسکی ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ویتنام جنگ کی میڈیا کوریج خراب تھی تو لاؤس اور کمبوڈیا کے معاملے میں تو
تو بات ہی الگ تھی۔ حد ہی کر دی تھی آپ کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں یا تو مکمل طور پر چھپا دی گئیں یا پھر ان کا رخ ہی موڑ دیا گیا۔ اچھا، اور یہ صرف الزام نہیں ہے، وہ اسے حقائق سے ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاؤس، جہاں امریکہ نے تاریخ کی شاید سب سے شدید بمباریوں میں سے ایک کی، اور میڈیا خاموش رہا۔ مکمل خاموشی۔ اور پھر کمبوڈیا کی کہانی آتی ہے جو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہاں میڈیا نے رپورٹنگ بہت سلیکٹیو طریقے سے کی۔ سیلیکٹیو سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ جب تک تشدد کا ذمہ دار امریکہ تھا تو متاثرین کو نظر انداز کیا گیا، لیکن جیسے ہی ذمہ داری ایک سرکاری دشمن یعنی خمیر روج پر ڈالی جا سکی، تب میڈیا کا غم و غصہ جاگ گیا۔ آسمان پر پہنچ گیا۔ سیدھے لفظوں میں میڈیا صرف تب بولا جب اس کی آواز طاقت کے مفاد میں تھی۔ تو یہ صرف رپورٹنگ کی ناکامی نہیں ہے، یہ تو ایک فعال کردار ادا کرنے والی بات ہوئی ہے نا؟ بالکل۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں، لاؤس سے شروع کرتے ہیں۔ اسے اکثر خفیہ جنگ یا سیکرٹ وار کہا جاتا ہے۔ جی، یہ نام ہی اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ آخر اتنی بڑی جنگ خفیہ کیسے رہ سکتی ہے؟ یہی تو سارا کمال ہے، اور اس کی بنیاد 1954 کے جنیوا معاہدے میں رکھی گئی تھی۔ اچھا، جس کا مقصد تھا کہ ایک غیر جانبدار حکومت بنے۔ بالکل، ایک مخلوط غیر جانبدار حکومت۔ لیکن امریکہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ سرد جنگ کا زمانہ تھا، وہ ڈومینو تھیوری کا خوف کہ ایک ملک کمیونسٹ ہوا تو باقی بھی ہو جائیں گے۔ جی، تو انہوں نے اس معاہدے کو سابوتاج کیا، بلکہ امریکی سفیر گریہم پارسنز نے بعد میں خود کانگریس کے سامنے مانا۔ کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 16 مہینے ایک مخلوط حکومت کو روکنے کے لیے جدوجہد کی۔ ایک منٹ، کیا واقعی ایک امریکی سفیر کانگریس کے سامنے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے ایک جمہوری عمل کو روکا؟ جی، یہ تو خود ایک بہت بڑی خبر ہونی چاہیے تھی۔ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1958 میں لاؤس میں انتخابات ہوئے، شاید وہاں کی تاریخ کے واحد شفاف انتخابات۔ ان میں بائیں بازو کی جماعت پاتھٹ لاؤ جیت گئی۔ اور امریکہ کا رد عمل؟ فوری اور سخت۔ انہوں نے لاؤس کی امداد روک دی، معیشت پر دباؤ ڈالا، اور آخرکار منتخب حکومت کو گرا دیا۔ یعنی ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بیرونی دباؤ کے ذریعے گرا دیا گیا، اور امریکی پریس؟ مکمل خاموشی۔ یہ پورا واقعہ، مطلب ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کا عمل، امریکہ کے قومی پریس سے تقریباً غائب تھا۔ اور اسی پس منظر میں پھر خفیہ جنگ شروع ہوئی؟ بالکل۔ امریکہ نے 1964 میں شمالی لاؤس پر باقاعدہ بمباری شروع کی، جسے آپریشن بیرل رول کا نام دیا گیا۔ 1964 میں؟ یہ تو شمالی ویتنام پر بمباری سے بھی پہلے کی بات ہے۔ جی، کئی مہینے پہلے کی۔ اور کتاب میں اس بمباری کی شدت کے بارے میں کچھ بہت چونکا دینے والے اعداد و شمار ہیں۔ جیسے کہ 1968 کے بعد جب صدر جانسن نے ویتنام پر بمباری روکی تو وہ تمام جنگی جہاز لاؤس کی طرف موڑ دیے گئے۔ اس کے بعد جو بمباری ہوئی وہ ناقابل تصور ہے۔ امریکہ نے لاؤس پر دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان پر گرائے گئے کل بموں سے زیادہ بم گرائے۔ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جیسے جیسے جنگ کی شدت بڑھتی گئی، میڈیا کوریج کم ہوتی گئی۔ اسے ایک سائیڈ شو وار کہہ کے غیر اہم قرار دے دیا گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی تھی اور میڈیا خاموش تھا، کیا کوئی بھی صحافی وہاں نہیں تھا؟ لیکن ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ اس کی سب سے اچھی مثال فرانسیسی اخبار لیمونڈ کے صحافی ژیک ڈیکورنوئے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے 1968 میں شمالی لاؤس کا دورہ کیا اور وہاں سے تفصیلی رپورٹس لکھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی اور اسے نام دیا سائنسی تباہی۔ سائنسی تباہی، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، ہے نا؟ جی، سائنٹیفک ڈسٹرکشن۔ انہوں نے لکھا کہ گاؤں، گھر، اسکول، مندر، سب کچھ منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا تھا۔ اور یہ رپورٹس پیرس میں شائع ہوئیں؟ لیکن امریکی میڈیا نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یعنی ایک صحافی زمین پر موجود ہو کر حقائق بتا رہا تھا اور نیو یارک ٹائمز جیسے ادارے اسے نظر انداز کر رہے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
ممکن اس لیے ہوا کیونکہ یہ سرکاری بیانیے کے خلاف تھا، اور جب 1969 میں نیو یارک ٹائمز نے آخرکار بمباری کا ذکر کیا بھی تو کیا لکھا؟ تو یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ بمباری صرف شمالی ویتنام کی سپلائی لائنز یعنی ہو چی من ٹریل کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت وہ تھی جو وہاں سے بھاگ کر آنے والے مہاجرین بتا رہے تھے۔ ایک UN اہلکار نے بتایا کہ ان کے مطابق گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے، لوگ غاروں میں رہتے تھے، غاروں میں؟ جی غاروں اور خندقوں میں، اور کھیتی باڑی کے لیے صرف رات کو باہر نکل سکتے تھے۔ منظم زندگی کا وجود ہی ختم ہو چکا تھا۔ اور جنگ کے بعد اس کہانی کو کیسے سمیٹا گیا؟ یقیناً امریکی بمباری کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ جنگ کے خاتمے پر ABC نیوز کے ہیری رزنر نے اس ساری تباہی کا ذمہ دار CIA کی مسخرگی اور شمالی ویتنامیوں کے وحشیانہ حملے کو ٹھہرایا۔ اور امریکی بمباری کا ذکر تک نہیں تھا، جیسے وہ کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ یوں تاریخ کے ریکارڈ سے ایک پوری جنگ کو مٹا دیا گیا۔ تو لاؤس کی کہانی میں میڈیا کا ہتھیار تھا خاموشی، لیکن کمبوڈیا میں جیسا آپ نے کہا کہانی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ وہاں خاموشی اور آواز دونوں کو استعمال کیا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ جی، مصنفین کمبوڈیا میں 1970 کی دہائی کو نسل کشی کی دہائی یعنی ڈیکیڈ آف دی جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ نسل کشی کی دہائی؟ جی، اور اسے 3 واضح مراحل میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہیں پر ان کا وہ قابل رحم اور ناقابل رحم متاثرین والا تصور سامنے آتا ہے، worthy vs unworthy victims۔ ٹھیک ہے، یہ قابل رحم اور ناقابل رحم والا تصور بہت اہم لگتا ہے۔ یہ ذرا سمجھائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے دکھ پر غم و غصہ دکھایا جائے اور کس کی تکلیف کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اس بنیاد پر کہ ظالم کون ہے۔ آپ دیکھیں، پہلا مرحلہ 1969 سے 1975 تک کا تھا، جب امریکہ نے کمبوڈیا پر بے مثال بمباری کی۔ ٹھیک ہے۔ اس دور کے لاکھوں متاثرین ناقابل رحم یعنی انوردی تھے، کیونکہ تشدد کا ذمہ دار امریکہ تھا، تو ان کی تکلیف کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر آیا دوسرا مرحلہ۔ جی، اپریل 1975 سے 1978 تک، جب خمیر روج یعنی پول پوٹ کی حکومت آئی۔ اب ظالم ایک کمیونسٹ حکومت تھی، امریکہ کی دشمن۔ تو اس دور کے متاثرین اچانک قابل رحم یعنی وردی بن گئے؟ بالکل، اور مغربی میڈیا میں ان کے لیے فوری اور شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور تیسرا مرحلہ؟ وہ 1978 کے بعد شروع ہوا، جب ویتنام نے حملہ کر کے خمیر روج کو ہٹایا۔ اب کمبوڈیا کے لوگ ایک بار پھر قابل رحم متاثرین تھے، لیکن اس بار ویتنامی جارحیت کا شکار تھے۔ واہ، یہ تو سیدھا ایک بیانیہ بنانے والی بات ہے۔ چلے پہلے مرحلے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، امریکی بمباری کا دور۔ اسے بھی خفیہ بمباری کہا جاتا تھا۔ جی، لیکن کیا یہ واقعی خفیہ تھی؟ مطلب کمبوڈیا کے لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ان پر بم گر رہے ہیں۔ بالکل، اور صرف ان کو ہی نہیں، ان کے سربراہ کو بھی پتا تھا۔ یہ اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کمبوڈیا کے رہنما شہزادہ سیانک عوامی سطح پر اس بمباری کی شدید مذمت کر رہے تھے۔ 28 مارچ 1969 کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اور اس میں کیا کہا؟ انہوں نے عالمی پریس سے اپیل کی کہ وہ ان کی مخالفت کو دنیا تک پہنچائیں۔ انہوں نے واضح کہا کہ میں ہر حال میں کمبوڈیا کی سرزمین پر کسی بھی بہانے سے ہونے والی بمباری کی مخالفت کروں گا۔ تو ملک کا سربراہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم پر بمباری بند کرو، اور امریکی میڈیا نے کیا رپورٹ کیا؟ امریکی میڈیا نے اس اپیل کو مکمل طور پر دبا دیا۔ دبا دیا؟ جی، اور اس کے بجائے یہ جھوٹی کہانی پھیلائی کہ سیانک نے احتجاج نہیں کیا یا انہوں نے خفیہ طور پر اس کی اجازت دی تھی۔ یہ جھوٹ آج تک دہرایا جاتا ہے۔ یہ تو خاموشی سے بھی بدتر ہے، یہ تو فعال طور پر تاریخ کو مسخ کرنا ہوا۔ بالکل۔ اور اس بمباری کے نتائج کیا ہوئے؟ کتاب میں مصنفین اسے براہ راست خمیر روج کے عروج سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور وہ یہ دعویٰ ماہرین کے حوالے سے کرتے ہیں۔ کمبوڈیا کے ایک مشہور مورخ ڈیوڈ چینڈلر لکھتے ہیں کہ اس بمباری نے کمبوڈیا کے دیہی معاشرے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اچھا دیا، جس سے خمیر روج کو بے پناہ طاقت ملی۔ یعنی امریکی بمباری نے وہ زمین تیار کی جس پر خمیر روج کی فصل ہوگی؟ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ دارالحکومت نوم پناہ میں اس بمباری سے بھاگ کر آنے والے لاکھوں مہاجرین موجود تھے۔
وہ تو چشمدید گواہ تھے. جی، آئی وٹنسز. کیا صحافیوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یہی تو ستم ظریفی ہے. لاکھوں مہاجرین تھے، لیکن میڈیا نے ان سے یہ پوچھنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی کہ وہ اپنے گھر کیوں چھوڑ کر آئے ہیں. حتیٰ کہ سڈنی شینبرگ، جن پر فلم دی کلنگ فیلڈز بنی. جی، ان کی رپورٹنگ میں بھی بمباری سے متاثرہ کسی گاؤں والے کا شاید ہی کوئی بیان ملتا ہے. زیادہ تر توجہ دشمن یعنی خمیر روج کے حملوں پر تھی. صرف ایک واقعہ نمایاں کیا گیا تھا، ہے نا؟ ہاں، جب امریکی بمباروں نے غلطی سے نیک لانگ گاؤں پر بم گرا دیے، اسے اس لیے دکھایا گیا کیونکہ اسے ایک حادثہ یا غلطی قرار دیا جا سکتا تھا، نہ کہ ایک منظم پالیسی کا حصہ. ٹھیک ہے، تو پہلا مرحلہ مکمل میڈیا خاموشی اور حقائق کو دبانے کا تھا. اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر، جب اپریل 1975 میں خمیر روج اقتدار میں آئے. یہاں رویہ کیسے بدلا؟ یہاں رویہ 180 ڈگری پر بدل گیا. پہلے مرحلے میں لاکھوں ممکنہ ہلاکتوں پر خاموشی تھی، لیکن جیسے ہی خمیر روج نے اقتدار سنبھالا، اس کے چند ہی ہفتوں میں مغربی پریس نے نسل کشی اور بربریت کے الزامات لگانا شروع کر دیے. اس وقت ہلاکتیں شاید ہزاروں میں تھیں، لیکن غم و غصے کا طوفان کھڑا کر دیا گیا. تو کیا اس غم و غصے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے ثبوتوں کے ساتھ بھی کوئی کھیل کھیلا گیا؟ بالکل. مصنف بتاتے ہیں کہ خمیر روج کے خلاف اکثر من گھڑت کہانیاں، جعلی تصاویر اور جھوٹے بیانات استعمال کیے گئے. کوئی مثال؟ ایک مشہور کہانی پھیلائی گئی کہ خمیر روج نے فخر سے کہا ہے کہ انہوں نے 20 لاکھ لوگ مار دیے ہیں. یہ بات بار بار دہرائی گئی. اور یہ سچ نہیں تھی؟ بعد میں ایک صحافی نے خود مانا کہ یہ اس کی غلطی تھی، لیکن تب تک یہ حقیقت بن چکی تھی. اور اس کے برعکس جو محتاط تجزیے تھے؟ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اپنے ماہرین کے محتاط تجزیوں کو نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ وہ پروپیگنڈے کے لیے موزوں نہیں تھے. اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جب ویتنام حملہ کرتا ہے. یہاں ہسٹوریکل ریویژنزم یعنی تاریخ کی تشکیل نو کا ذکر ہے. یہ اس کہانی کا سب سے عجیب حصہ لگتا ہے. جی، یہ واقعی عجیب ہے. جب ویتنام نے خمیر روج کو شکست دی تو مغرب میں ایک نئی اور مکمل طور پر جھوٹی کہانی گھڑی گئی. کیا کہانی؟ کہ مغرب پول پارٹ کے دور میں خاموش رہا. لیکن یہ تو بالکل غلط ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ اس دور میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا. بالکل. اصل خاموشی تو امریکہ کی بمباری کے دور یعنی پہلے مرحلے میں تھی. تو پھر یہ جھوٹی کہانی کیوں گھڑی گئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد امریکی جرائم پر پردہ ڈالنا تھا. یہ کہہ کر کہ ہم تو ہمیشہ ہی خاموش رہے، انہوں نے اپنی اس خاموشی کو چھپایا جو پہلے مرحلے میں واقعی موجود تھی. اور ساری ذمہ داری کمیونسٹوں پر ڈال دی گئی؟ جی، خمیر روج اور ویتنام پر، اور امریکہ کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا. اور اس کہانی کی آخری ستم ظریفی وہ یہ کہ امریکہ نے بعد میں انہی خمیر روج کی حمایت کی. بالکل. جب ویتنام نے خمیر روج کو شکست دی تو امریکہ اور چین نے ویتنام کو کمزور کرنے یعنی بلیڈنگ ویتنام کی پالیسی کے تحت تھائی لینڈ کی سرحد پر انہی خمیر روج کی حمایت شروع کر دی. وہی خمیر روج جن کے مظالم پر اتنا شور مچا تھا؟ وہی خمیر روج اب امریکی اتحادی بن چکے تھے کیونکہ مشترکہ دشمن ویتنام تھا. تو اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ مطلب جو سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہو سکتی ہے. بالکل، بلکہ کبھی کبھی جھوٹ سے بھی زیادہ طاقتور. کچھ حقائق کو نظر انداز کر کے یا دبا کر میڈیا جنگ کے بارے میں ہماری اجتماعی یادداشت کو تشکیل دیتا ہے. اور یہ جو خبروں میں اخلاقی غم و غصہ دکھایا جاتا ہے وہ کوئی اصول نہیں بلکہ سیاسی ضرورت کے تحت ہوتا ہے. یہی مرکزی نقطہ ہے. کچھ متاثرین قابل رحم ہوتے ہیں اور کچھ نہیں. جب تشدد کا ذمہ دار امریکہ یا اس کے اتحادی ہوں تو متاثرین ناقابل رحم ہوتے ہیں اور ان کی کہانیاں نہیں سنائی جاتی. جی، لیکن جب ذمہ دار کوئی سرکاری دشمن ہو تو وہی کہانیاں شہ سرخیوں میں چھپتی ہیں اور ان متاثرین کی تکلیف کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اگلے اور آخری باب میں مصنفین ان تمام مثالوں کو اکٹھا کر کے بتائیں گے کہ یہ طرز عمل جمہوریت، سچائی اور ماس میڈیا کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. یہ سب جاننے کے بعد جب ہم آج کی خبریں دیکھتے یا پڑھتے ہیں تو ہمیں خود سے کیا سوال پوچھنا چاہیے؟ شاید یہ نہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ کیا نہیں بتایا جا رہا. اور ان خاموش کہانیوں کی عدم موجودگی ہماری دنیا کے بارے میں سمجھ کو کیسے متاثر کرتی. اچھا، تو ایک بات سوچیں. ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں، خاص طور پر جمہوری ملکوں میں،
میڈیا آزاد ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے اور طاقتور لوگوں سے مشکل سوال پوچھتا ہے۔ یہی تو ہم سنتے آئے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، یہی ایک آئیڈیل تصویر ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ میڈیا ایک واچ ڈاگ ہے، یعنی ایک نگران کتا جو حکومت اور کارپوریشنز پر نظر رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ تصویر مکمل طور پر سچ نہ ہو؟ کیا ہو اگر پورا نظام ہی اس طرح سے بنایا گیا ہو کہ وہ ہمیں کنٹرول کریں، لیکن ہمیں احساس تک نہ ہو کہ ہم کنٹرول ہو رہے ہیں؟ آج ہم ہرمن اور چومسکی کی مشہور زمانہ کتاب مینوفیکچرنگ کنسنٹ کے بالکل آخری باب پر بات کر رہے ہیں، جہاں وہ اپنے تمام دلائل کو سمیٹتے ہیں، اور ان کا نتیجہ کچھ ایسا ہی ہے جو ہماری میڈیا کے بارے میں تمام خیالات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک خیال یا کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے۔ کتاب کا سب سے مضبوط پہلو یہی ہے کہ مصنفین نے اسے ٹھوس ثبوتوں سے ثابت کیا ہے۔ انہوں نے جنگوں کی کوریج، انتخابات اور یہاں تک کہ کون سے متاثرین کو ہمدردی کے لائق سمجھا جاتا ہے، اس کا گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا طاقت کے استعمال کے بغیر لوگوں کی سوچ کو ایک خاص دائرے میں رکھتا ہے۔ بالکل، وہ یہ طے کرتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے بارے میں سوچیں، اور اکثر یہ بھی کہ ان کے بارے میں کیسے سوچیں۔ تو آئیے اس دلچسپ اور تھوڑے بے چین کر دینے والے نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنفین میڈیا کی آزادی کے اس مقبول تصور کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں۔ چلیں روایتی نظریے سے شروع کرتے ہیں۔ امریکہ میں پہلی آئینی ترمیم پریس کی آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ ایک صحت مند جمہوریت کے لیے یہ ضروری ہے کہ صحافی بغیر کسی خوف کے حکومت پر تنقید کر سکیں اور عوام کو باخبر رکھیں۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور اور خوبصورت خیال ہے، بلا شبہ۔ لیکن ہامن اور چومسکی کہتے ہیں کہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ اپنا پروپیگنڈا ماڈل پیش کرتے ہیں جو اس روایتی نظریے کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ اور وہ ماڈل کیا کہتا ہے؟ ان کے مطابق میڈیا کا اصل سماجی مقصد عوام کو باخبر کرنا نہیں، بلکہ معاشرے پر غالب معاشی اور سیاسی گروہوں کے ایجنڈے کو عوام کے ذہنوں میں بٹھانا اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی میڈیا عوام کو طاقتور بنانے کی بجائے طاقتوروں کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ مطلب کیا واشنگٹن سے کوئی فون کال آتی ہے کہ آج یہ خبر چلانی ہے اور یہ نہیں؟ نہیں، اور یہی اس نظام کی خوبصورتی اور خطرہ ہے۔ کوئی براہ راست حکم نہیں دیتا، یہ نظام خودکار طریقے سے کام کرتا ہے، کچھ فلٹرز کے ذریعے۔ مثال کے طور پر پہلا فلٹر ہے میڈیا اداروں کی ملکیت۔ اچھا۔ آج زیادہ تر بڑے میڈیا ہاؤسز دیوائیکل کارپوریشنز کی ملکیت ہیں، جن کے اپنے بے شمار کاروباری مفادات ہیں۔ اور دوسرا فلٹر؟ دوسرا فلٹر ہے اشتہارات۔ میڈیا کی آمدنی کا بڑا ذریعہ اشتہارات ہیں جو دوسری بڑی کارپوریشنز دیتی ہیں۔ تو کیا کوئی میڈیا ہاؤس ایسی خبر چلائے گا جو اس کے مالک یا اس کے سب سے بڑے مشتہر کے مفادات کو نقصان پہنچائے؟ بہت کم امکان ہے۔ اچھا، تو یہ ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے جو پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی آپ ان لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے جو آپ کو چلا رہے ہیں۔ بالکل، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ مصنفین نے اپنے ماڈل کو پرکھنے کے لیے کوئی ٹیسٹ کیس بھی تو پیش کیا ہوگا۔ انہوں نے کیا ہے، اور یہ کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انہوں نے واٹر گیٹ اسکینڈل کی مثال لی ہے۔ واٹر گیٹ، یہ تو میڈیا کی آزادی کی سب سے بڑی مثال سمجھی جاتی ہے۔ 2 صحافیوں نے اپنی رپورٹنگ سے ایک امریکی صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ سسٹم کام کرتا ہے؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جسے چومسکی اور ہرمن پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واٹر گیٹ کی مثال دے کر میڈیا کی آزادی کا یقین دلایا جاتا ہے، جبکہ اصل میں یہی مثال ثابت کرتی ہے کہ میڈیا صرف تب حرکت میں آتا ہے جب ایک طاقتور گروہ دوسرے طاقتور گروہ پر حملہ کرے۔ یہ تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ سوال یہی نہیں ہے کہ میڈیا نے صدر نکسن کو بے نقاب کیا، سوال یہ ہے کہ واٹر گیٹ اسکینڈل آخر بنا ہی کیوں؟ تو کیوں بنا تھا یہ اسکینڈل؟ کیونکہ نکسن کی ریپبلکن انتظامیہ نے ایک دوسرے طاقتور گروہ یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں چوری کروائی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی بھی بڑے کاروباری اور سیاسی مفادات کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب ایک طاقتور طبقے نے دوسرے طاقتور طبقے کے حقوق پر حملہ کیا تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گیا۔ سی لڑائی تھی جسے میڈیا نے اچھالا۔ یہ تو پورا نظریہ ہی الٹ دیتا ہے۔
کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بالکل، مصنفین ایک کنٹرولڈ تجربہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عین اسی وقت جب واٹر گیٹ کا شور عروج پر تھا، امریکی حکومت کی ایک اور غیر قانونی سرگرمی کا انکشاف ہوا۔ ایف بی آئی کئی سالوں سے ایک قانونی سیاسی جماعت سوشلسٹ ورکرز پارٹی کے خلاف ایک خفیہ مہم چلا رہی تھی۔ اور اس مہم میں کیا ہو رہا تھا؟ اس میں چوریاں، ان کے دفاتر میں گھسنا اور ان کے اراکین کو ہراساں کرنا یہ سب شامل تھا۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ اس پر میڈیا میں کوئی شور نہیں مچا ہوگا۔ بالکل نہیں، چند ایک خبریں آئیں اور بات ختم ہو گئی۔ یہ کبھی سکینڈل نہیں بنا۔ کیوں؟ کیونکہ سوشلسٹ ورکرز پارٹی ایک چھوٹا کمزور گروہ تھا جو کسی طاقتور طبقے کی نمائندگی نہیں کرتا تھا۔ ان کے حقوق کی پامالی سے کارپوریٹ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ جب طاقتوروں کے مفادات پر حملہ ہوتا ہے تو میڈیا کا نگران کتا بھونکتا ہے۔ جی، اور جب کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یعنی اسکینڈل کا معیار جرم کی سنگینی نہیں بلکہ متاثرہ شخص کا طاقتور ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کانٹرا اسکینڈل میں بھی یہی منطق کام کر رہی ہوگی؟ بالکل وہی منطق تھی۔ ایران کانٹرا اسکینڈل اس لیے بنا کیونکہ ریگن انتظامیہ نے کانگریس کو بائی پاس کیا تھا، یعنی ایگزیکٹو برانچ نے لیجسلیٹو برانچ کے اختیارات کو چیلنج کیا۔ اصل مسئلہ نکاراگوا کے خلاف امریکی جارحیت نہیں تھی، جس کی عالمی عدالت انصاف نے بھی مذمت کی۔ اس پر میڈیا نے کبھی شور نہیں مچایا۔ اسکینڈل صرف طاقتوروں کے درمیان اختیارات کی جنگ پر بنا۔ ٹھیک ہے، تو اسکینڈلز کا معاملہ تو سمجھ آ گیا کہ طاقتوروں کے مفادات اہم ہیں، لیکن اس کا عام لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا میڈیا کچھ لوگوں کی تکلیف کو دوسروں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ مصنفین نے قابل رحم اور ناقابل رحم متاثرین کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ اس ماڈل کا ایک اور انتہائی اہم اور تکلیف دہ پہلو ہے۔ مصنفین دو مثالیں دیتے ہیں جو ایک ہی وقت میں پیش آئیں: کمبوڈیا اور مشرقی تیمور۔ 1970 کے دہائی کے آخر میں کمبوڈیا میں خمیر روج نے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ جی، پول پاٹ کے مظالم، اس پر تو بہت کچھ لکھا اور دکھایا گیا تھا۔ بالکل، اور بجا طور پر دکھایا گیا۔ وہ خوفناک مظالم تھے، لیکن چومسکی اور ہرمن سوال اٹھاتے ہیں کہ اس پر اتنی زیادہ توجہ کیوں دی گئی؟ ان کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ خمیر روج ایک کمیونسٹ حکومت تھی اور امریکہ کی دشمن تھی۔ اچھا۔ ان کے مظالم کو اجاگر کرنا امریکی پروپیگنڈے کے لیے بہت مفید تھا۔ اس سے یہ بیانیہ بنانے میں مدد ملی کہ کمیونزم کتنا برا ہے، اور بعد میں امریکہ نے وسطی امریکہ میں اپنی مداخلتوں کو یہ کہہ کر جائز قرار دیا کہ وہ وہاں ایک اور پول پاٹ کو روک رہے ہیں۔ کمبوڈیا کے متاثرین قابل رحم متاثرین یعنی وردی وکٹمز تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ناقابل رحم متاثرین کون تھے؟ عین اسی وقت جب کمبوڈیا میں قتل عام ہو رہا تھا، انڈونیشیا کی فوج نے مشرقی تیمور پر حملہ کیا اور وہاں کی آبادی کا تقریباً 1/3 یعنی لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ اس دور کا بدترین قتل عام تھا۔ لیکن اس پر امریکی میڈیا میں تقریباً مکمل خاموشی تھی۔ مکمل خاموشی؟ لیکن کیوں؟ یہ تو اتنی بڑی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑی خبر تھی۔ وجہ سادہ تھی۔ انڈونیشیا اس وقت امریکہ کا ایک اہم اتحادی اور فوجی کلائنٹ تھا، اور اس حملے میں انڈونیشیائی فوج امریکی فراہم کردہ ہتھیار استعمال کر رہی تھی اور اسے امریکی حکومت کی سفارتی حمایت حاصل تھی۔ اس خبر کو دکھانے سے ایک اتحادی ملک کو شرمندگی ہوتی اور اس قتل عام میں امریکی کردار بھی بے نقاب ہو جاتا۔ تو یہ خبر امریکی مقتدر حلقوں کے لیے مفید نہیں تھی؟ جی نہیں۔ اس لیے مشرقی تیمور کے لوگ ناقابل رحم متاثرین یعنی انوردی وکٹمز بن گئے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یعنی کسی انسان کے دکھ کی اہمیت اس بات پر منحصر ہے کہ اس کی کہانی کس ملک کے سیاسی ایجنڈے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ کسی نے نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر کو فون کر کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مشرقی تیمور کو نظر انداز کر دو۔ یہ سب خود بخود ہو رہا تھا۔ یہی اس ماڈل کا نچوڑ ہے۔ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ نظام کی ساخت ہے۔ صحافی اور ایڈیٹرز غیر شعوری طور پر وہی کہانیاں چنتے ہیں جو طاقت کے مراکز کے لیے اہم ہوتی ہیں، کیونکہ اہمیت کا معیار ہی وہی طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات مجھے اب بھی تھوڑی پریشان کرتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحافی بدگمان ہیں یا جان بوجھ کر سچ چھپاتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ صحافی واقعی سچ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں؟
یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور چومسکی اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر صحافی ایماندار اور محنتی ہوتے ہیں اور خود کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں۔ مسئلہ انفرادی صحافیوں کا نہیں بلکہ اس نظام کا ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں۔ مطلب اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ مطلب یہ کہ جو صحافی مروجہ بیانیے پر سوال اٹھاتا ہے، طاقتوروں کو چیلنج کرتا ہے یا ناقابل رحم متاثرین کی کہانیاں سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے، اسے جلد ہی غیر پیشاور، جذباتی یا نظریاتی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسے اہم ذمہ داریاں نہیں ملتی، اس کے ذرائع اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کا کیریئر آگے نہیں بڑھتا۔ اس کے برعکس جو صحافی سرکاری ذرائع پر انحصار کرتا ہے اور قابل قبول حدود میں رہ کر کام کرتا ہے، اسے غیر جانبدار اور ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے۔ تو یہ خود ساختہ سینسرشپ ہے، سیلف سینسرشپ۔ آپ وہی سوچنا اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے کیریئر کے لیے بہتر ہے، اور چونکہ آپ پر کوئی براہ راست دباؤ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل آزاد ہیں۔ یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں اچھا سوچنے کی فطری خواہش۔ دوسرا، روایتی نظریے پر قائم رہنا آسان ہے۔ سرکاری بیانیے پر تنقید کرنے کے لیے بہت تحقیق، ثبوت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سرکاری پریس ریلیز کو چھاپ دینا بہت آسان ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو ہرمن اور چومسکی کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ امریکی میڈیا، جسے ہم آزادی کا مینار سمجھتے ہیں، دراصل ایک بہت ہی مؤثر نظریاتی نظام ہے جو بغیر کسی کھلے جبر کے مارکیٹ کی طاقت، ذہنوں میں بسے مفروضوں اور خود ساختہ سینسرشپ کے ذریعے نظام کی حمایت کا کام کرتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ تصویر اتنی بھی مایوس کن نہیں ہے۔ مصنفین یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نظام ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی حکومت آج تک ویتنام سنڈروم پر پوری طرح قابو نہیں پا سکی۔ اور یہ ویتنام سنڈروم کیا ہے؟ کیا یہ صرف جنگ کی مخالفت ہے؟ یہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویتنام جنگ کے تجربے کے بعد امریکی عوام اب دوسرے ممالک میں براہ راست فوجی مداخلت کے بارے میں بہت شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ وہ اب حکومت کے بتائے ہوئے جواز پر آسانی سے یقین نہیں کرتے۔ اسی عوامی دباؤ کی وجہ سے حکومت نکاراگوا پر براہ راست حملہ نہیں کر سکی تھی۔ اچھا، تو عوامی تحریکیں جنہیں میڈیا میں بہت کم جگہ ملتی ہے، وہ ایک بہت بڑی جوابی قوت ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک امید کی کرن ہے۔ کیا مصنفین مستقبل کے بارے میں بھی کوئی امید دلاتے ہیں؟ یہ کتاب تو انٹرنیٹ سے پہلے کے دور کی ہے۔ جی، وہ اس وقت کی نئی ٹیکنالوجیز جیسے کیبل، سیٹلائٹ اور عوامی رسائی والے چینلز یعنی پبلک ایکسس چینلز میں ایک امید دیکھتے تھے کہ شاید یہ بڑے نیٹ ورکس کی اجارہ داری کو توڑ سکیں۔ آج ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے اس ماڈل کو توڑا ہے یا اسے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید انٹرنیٹ نے ہمیں معلومات تک رسائی تو دی ہے، لیکن ساتھ ہی غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے نئے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بالکل، اور آخر میں مصنفین یہ نکتہ چھوڑ جاتے ہیں کہ میڈیا میں حقیقی آزادی کی جدوجہد دراصل پورے معاشرے کو مزید جمہوری بنانے کی جدوجہد کا ہی ایک حصہ ہے۔ میڈیا خود بخود آزاد نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے عوامی سطح پر تنظیم سازی، تعلیم اور متبادل میڈیا کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کتاب کا اصل پیغام صرف میڈیا کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ طاقت، جمہوریت اور سچ کی نوعیت کے بارے میں ایک گہرا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ معلومات کو صرف وصول نہ کریں، بلکہ اس پر تنقیدی نظر ڈالیں، سوال پوچھیں کہ یہ کہانی کون سنا رہا ہے، کیوں سنا رہا ہے، اور کس کی کہانی نہیں سنائی جا رہی۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ اگر رضامندی بنائی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیداری اور تنقیدی سوچ ہی اس پروپیگنڈے کو توڑنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ آسان نہیں، لیکن مصنفین ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ ناممکن بھی نہیں۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک باخبر شہری ہونا ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ تو شاید اگلی بار جب ہم کوئی خبر دیکھیں یا پڑھیں تو یہ سوال ضرور پوچھیں کہ اس کہانی کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہوئی ہے۔